السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بخت بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ 3rd ایپیسوڈ ہے۔ وہ اپنے گھر کے چھوٹے سے باغیچے میں گھاس پر بیٹھی تھی۔ پہلے یہ گھاس بہت گھنی تھی، لیکن جب سے عمر نے وہ چھوٹی سی سائیکل لی تھی، ان کے باغیچے کی گھاس اجڑ کے رہ گئی تھی۔ عمر کا جب دل کرتا وہاں سے گھاس کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے توڑتا، ایک شاپر میں جمع کرتا، اس شاپر کو سائیکل پہ لٹکاتا اور سیدھا نفیسہ کے پاس پہنچ جاتا۔ لے اماں، آج کا سودا لے آیا ہوں میں۔ وہ بالکل ساتھ والوں کے سرمد کی طرح بولتا، جیسے سرمد اپنی ماں کو سودا لا کے دیتا تھا۔ عمر بالکل اسی طرح نفیسہ کے محبوب باغیچے کی گھاس توڑ کے لاتا۔ وہ 1000 دفعہ کہہ چکی تھی کہ ان کو سودا نہیں چاہیے، وہ خود جا کے لے آئیں گی، لیکن عمر نے گویا نہ سننے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اب تو 3 دنوں سے وہ گھاس بھی نہیں لایا تھا۔ وہ گھاس پہ ہاتھ پھیرتی ہوئی سوچ رہی تھی۔ ان کی بچپن کی سہیلی زرینہ ان کے ساتھ ہی گھاس پہ بیٹھی تھی۔ نفیسہ تم پریشان مت ہو، عمر ٹھیک ہو جائے گا، وہ ان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھتی بولی تھی۔ اور وہ کیس، اس کا کیا کروں میں زری، ادھورا چھوڑ دوں؟ اس لڑکی کو انصاف کی امید دلائی ہے میں نے، اس کے باپ سے وعدہ کر چکی ہوں میں، اس کے ماں کے آنسو مجھے سونے نہیں دیتے، اور وہ لڑکی 40 دن تک مختلف لوگوں سے حبس کا نشانہ بنتی رہی ہے، صرف اس لیے کیونکہ وہ 10 درندہ صرف انسان یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس لڑکی کا ہونے والا بچہ ان 10 لوگوں میں سے کس کا ہوگا۔ میں اس بچی کو کیا جواب دوں؟ تم کیس مت چھوڑو، دیکھ لو شاید عمر کا علاج پاکستان میں ہی ہو جائے۔ حیدرآباد کے ایک ڈاکٹر کو عمر کی رپورٹس دکھا چکی ہوں، کوئی بھی راضی نہیں ہوتا اس کیس میں ہاتھ ڈالنے کو۔ کراچی اور اسلام آباد میں بھی محسن بات کر چکا ہے، لیکن بے سود۔ امریکہ کے ایک سرجن ہیں، محسن کے دوست ہیں، انہوں نے حامی بھری ہے سرجری کے لیے، وہ چاہتے ہیں اگلے مہینے تک آ جاؤں میں عمر کو لے کے، لیکن میں کیا کروں، کیسے جاؤں؟ عمر نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ وہ واقعی پریشان تھی، ان کی اس سے آنکھوں میں تکلیف تھی۔ تو کیا کرو گی اب تم؟ کیا تم عمر کو گود لینے پر پچھتا رہی ہو؟ اللہ نہ کرے میں کبھی عمر کے ہونے پہ پچھتاؤں، بس میں خود کو بالکل بے بس سمجھ رہی ہوں۔ اس وقت میں بہت مضبوط ہوں، لیکن عمر کی بیماری مجھے توڑ رہی ہے۔ کوئی بھی ماں اپنے بچے کی بیماری نہیں دیکھ سکتی، یہ اس کے لیے سب سے مشکل چیز ہوتی ہے۔ میں جب عمر کو دیکھتی ہوں نا، جب اس کو تکلیف ہوتی ہے، میرا جی چاہتا ہے میں ساری دنیا اپنے بیٹے پہ قربان کر دوں، بس کوئی اس کی یہ تکلیف دور کر دے۔ اس کی بیماری مجھے کھائے جا رہی ہے، میں کیا کروں؟ نفیسہ تم یہ کیس چھوڑ دو، عمر کو لے کے امریکہ چلی جاؤ۔ زری نے وہ بات کہہ دی تھی جو ابھی تک وہ خود بھی خود سے نہیں کہہ پائی تھی۔ اور وہ لڑکی، اس کا کیا ہوگا؟ تم جانتی تو یہ کتنا ہائی پروفائل کیس ہے، اس میں ملوث لوگ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، کوئی آئی جی کا بیٹا ہے تو کوئی میجر کا، کوئی ایم پی اے کا بھتیجا ہے تو کوئی کسی بزنس ٹائکون کا بھانجا۔ میں غرور نہیں کری، لیکن یہ بتاؤ کیا کوئی اور وکیل ہے اس شہر میں جو یہ کیس لے گا؟ ان 10 لڑکوں نے مل کر 40 دن تک ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس لڑکی کے ماں باپ سے میں وعدہ کر چکی ہوں کہ میں یہ کیس کسی صورت نہیں چھوڑوں گی۔ کیا کیا نہیں کیا ان لوگوں نے اس کیس کو ختم کرنے کے لیے۔ اس بچی کی ماں کو معذور کر دیا، اس کے باپ کی نوکری ختم کروا دی، ان کی عزت 2 کوڑی کی نہیں رہی اس معاشرے میں۔ ایسے میں ان کے پاس بس ایک ہی چیز ہے، ایک ہی فکرہ ہے جس کی خاطر وہ یہ سب برداشت کر رہے ہیں، انصاف۔ بس ایک یہی لفظ ان کی امید ہے، میں یہ بھی چھین لوں۔ بتاؤ نظری، میں کیا کروں؟ تم تصویر کا ایک رخ دکھا رہی ہو، مجھے دوسرا رخ میں دکھاؤں تمہیں؟ وہ عام سی صورت والی مخلص عورت رسان سے بولی تھی۔ انہوں نے عمر کو اسکول سے نکلوا دیا، تمہارے بینک اکاؤنٹس فریز کروا دیے، روز جب تم کورٹ جاتی ہو تو ان کو بھیجے ہوئے گنڈے تمہیں ہراساں کرتے ہیں، آدھی رات کو تمہارے گھر کے شیشے توڑ جاتے ہیں، جب تم بیکری سے سامان لینے کے لیے اترتی ہو تو تمہاری گاڑی کو بیچ سڑک پہ جلا دیا جاتا ہے، کوئی بھی ڈاکٹر تمہارے بیٹے کا علاج نہیں کرتا، وہ درد سے تڑپتا رہتا ہے لیکن کوئی ڈاکٹر اس کو ایک پین کلر دینے کو تیار نہیں، اگلے ہفتے تک تمہارے گھر میں کھانے کا سامان بھی ختم ہو جائے گا، اور تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ تم عمر کا علاج اور گھر کا راشن ساتھ میں مینٹین کر سکو۔ نفیسہ نے ان کی باتوں پہ کرب سے آنکھیں میچ لی تھیں، آنسوؤں کا ایک گولا تھا جو گلے میں اٹک گیا۔ لیکن نہیں میری دوست، تم کیس مت چھوڑنا، یہ ضروری ہے، ان کو انصاف دلانا بہت آسان ہے، بہت سستا، ایک ہی قیمت ہے اس کی، بس ایک قیمت۔ وہ بہت سکون سے نارمل لہجے میں بول رہی تھی۔ کیا؟ بتاؤ مجھے کیا قیمت ہے؟ نفیسہ کو ایک مہم سی امید نظر آئی تھی۔ عمر کی موت، بس یہی قیمت ہے اس کیس کو جیتنے کی۔ اور نفیسہ کو لگا تھا زری نے ان کے دل کو مٹھی میں لے لیا ہو۔ زری، تمہاری زبان نہ مفلوج ہوئی؟ یہ سب کہنے سے پہلے شرم آنی چاہیے تمہیں، تم اتنی آسانی سے میرے عمر کے لیے ایسا لفظ کیسے استعمال کر سکتی ہو؟ میں پچھلے 1 مہینے سے تمہیں محبت، نرمی، پیار ہر انداز سے سمجھا چکی ہوں نفیسہ، لیکن تمہاری سوئی ایک ہی جگہ اٹک گئی ہے۔ کیس کا کیا ہوگا؟ کیا تم نے یہ سوچا عمر کا کیا ہوگا؟ میں تمہاری دوست ہوں، تمہارا آئینہ، میں وہی بات کروں گی جس میں تمہارا فائدہ ہو، تمہاری بھلائی ہو، تمہاری خوشی ہو، اور یہ سب کچھ بس ایک انسان سے جڑے ہیں، عمر۔ لیکن ٹھیک ہے، اگر تمہیں پھر بھی کنویں میں کودنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے،
میں ساتھ کودوں گی، جو بھی تمہارا فیصلہ ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم دو چیزیں ساتھ ساتھ نہیں کر سکتی، کیس یا عمر میں سے کسی ایک چیز کو چننا پڑے گا۔ ویسے مجھے ایک بات بتاؤ، اگر عمر تمہاری سگی اولاد ہوتا کیا تم تب بھی اسی طرح سوچتی رہتی یا پھر 1 منٹ کے اندر فیصلہ کرتی؟ زری کی باتوں پر نفیسہ نے زخمی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں درد تھا، بے بسی تھی۔ کیا تھا جو اس وقت اس مضبوط عورت کی آنکھوں میں نہیں تھا؟ میں یہ کیس نہیں چھوڑ سکتی، میں پاکستان کے ایک ایک شہر میں جاؤں گی، ایک ایک ہسپتال میں عمر کی رپورٹس لے کر جاؤں گی۔ کوئی تو ایسا ڈاکٹر ہوگا جو میری عمر کا علاج کرے گا، کوئی تو ہوگا جس کو اپنے فرض سے محبت ہوگی۔ میں ہار نہیں مانوں گی، عمر میری کمزوری نہیں ہے، وہ طاقت ہے میری۔ اور ایک اور بات، اور اگر عمر کی جگہ میری سگی اولاد ہوتی تب بھی میرے لیے فیصلہ لینا اتنا ہی مشکل ہوتا جتنا اب ہے، کیونکہ جس پیشے سے میں منسلک ہوں وہ بہت مقدس ہے، اس کا تقدس میرے لیے ہر چیز سے زیادہ اہم ہے۔ وہ یہ کہتی عمر کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھیں، جبکہ زری وہیں اسی آدھی اجڑی گھاس پر بیٹھی رہ گئی تھیں۔ اگلی صبح بہت ہی گرم طلوع ہوئی تھی، سورج تو جیسے اپنے تمام حساب بے پاک کرنے کو تھا۔ حالے اپنے کمرے میں کھڑی بال برش کر رہی تھی۔ اس نے سفید لمبی قمیض کے ساتھ سفید ہی ٹراؤزر پہن رکھا تھا، جبکہ سب دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں ہلکا سا کاجل لگا کے، پنک لپ ٹنٹ لگا کے وہ یونی جانے کو تیار تھی۔ جب ملازمہ نے اس کے دادا کا پیغام دیا، وہ اپنی اسٹڈی میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ حالے نے سر ہلا کے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا اور خود پہ ایک آخری نظر ڈالتی مطمئن سی اسٹڈی کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دادا جان کی اسٹڈی ہمیشہ کی طرح نفاست سے سیٹ تھی، تینوں دیواروں پہ کتابوں کے بڑے بڑے ریکس تھے۔ نہ جانے کہاں کہاں سے یہ کتابیں انہوں نے جمع کی تھیں، ان میں سے ایک چوتھائی حصہ حالے اور سفیر کا دیا ہوا تحفہ تھیں۔ السلام علیکم دادا جان، اس نے سلام میں پہل کی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ ٹھیک ہوں، آپ بتائیں؟ وہ ابھی دروازے پہ ہی کھڑی تھی۔ میں تمہیں دیکھ کے ٹھیک ہو گیا۔ ان کے لہجے میں محبت تھی، خالص محبت۔ حالے کو اپنے رویے پہ بے اختیار شرمندگی ہوئی تھی، لیکن ڈھیٹ بنی کھڑی رہی۔ میرے پاس آ کے بیٹھو گی نہیں؟ مجھے کچھ کام ہے دادا، لیٹ ہو رہی ہوں۔ مجھ سے زیادہ ضروری ہو گئے اب تمہارے کام؟ نہیں، آپ سے زیادہ ضروری کوئی نہیں، اس نے سچ بولا تھا۔ پھر یہ تل کیوں مار رہی ہو مجھے؟ کس بات کی سزا دے رہی ہو؟ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی دادا، آپ سے یہ دوری میرے لیے بھی سزا سے کم نہیں، لیکن آگے جا کے جو اذیت ملے گی اس کے مقابلے میں یہ سزا بہت کم ہے۔ کیسی سزا؟ میری ذات سے بھلا کبھی تمہیں کوئی اذیت مل سکتی ہے؟ ایسا کیا ہے حال ہے جس نے تمہارے ذہن میں یہ خناس بھر دیا ہے؟ تم مجھ سے کھل کے بات کرو، کیا وجہ ہے؟ ایسی کیا بات ہے جو تم مجھے نہیں بتا رہی ہو؟ کیوں مجھے چپ کی موت مار رہی ہو؟ آپ سے میری 2 دن کی بے رخی برداشت نہیں ہو رہی۔ اور بچوں، ان کے بارے میں کبھی سوچا ہے جن کو اتنے سالوں سے چپ کی مارے جا رہے ہیں آپ؟ یہ تو ان کا ظرف ہے کہ کبھی اف تک نہیں کیا انہوں نے۔ آج آپ کو اندازہ ہوا ان کی تکلیف کا؟ آپ اپنی بیٹی کے خون کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں دادا؟ اور اگر آپ ان کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں تو کل میرے ساتھ بھی کریں گے۔ اس سے بہتر ہے ہم دونوں ابھی سے فاصلہ رکھ لیں، کیونکہ آپ کا تو بعد میں پتہ نہیں مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ تم اس کی وجہ سے میرے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھے ہوئے تھی؟ تم اس کی وجہ سے مجھ سے فاصلہ رکھ رہی تھی؟ اس نے تمہیں مجھ سے دور کیا؟ میں 2 دن سے تمہارے منہ سے ایک لفظ سننے کو بےتاب ہوں۔ سوچ سوچ کے میرا ذہن مفلوج ہوا جا رہا ہے کہ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ تم نے مجھ سے بات تک کرنی چھوڑ دی ہے، اور وجہ وہ مہرماں وہاج ہے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ حالے نے افسوس سے ان کو دیکھا تھا۔ وہ صرف مہرماں وہاج نہیں، مہرماں نگین بھی ہے دادا جان۔ کبھی تو یہ وہاج نام کا ٹھپا ان کے نام سے ہٹا کے دیکھیں، وہ آپ کی نگین کا خون ہے، اس کا حق ہے آپ کی محبت پہ۔ کیوں کسی کا حق مار رہے ہیں آپ؟ ایک بار، بس ایک بار ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، وہ آپ کو مایوس کبھی نہیں کریں گی، وہ وہاج نہیں بنیں گی۔ وہ اب ان کے پاس رکھی کرسی پہ آ کے بیٹھ گئی تھی۔ چند لمحوں تک وہ کچھ بول نہیں سکے، اور جب بولے تو ان کے لہجہ ایک ہاری ہوئی انسان جیسا تھا۔ میں اس کو جب بھی دیکھتا ہوں مجھے وہ نگین یاد آتی ہے جس کو میں نے وہاج کی مار کی وجہ سے اسپتال کے بستر پہ دیکھا تھا۔ اس کے بازوؤں پہ نیل تھے، حالے اس کے ہاتھ اتنے کھردرے تھے جیسے کسی مزدور کا ہاتھ ہو۔ اس کی آنکھیں، پتہ ہے اس کی آنکھوں میں کتنا کرب تھا؟ وہ بالکل سرخ تھیں، جیسے پتہ نہیں کتنی راتوں سے سوئی نہ ہو۔ ان کی آواز کانپی تھی، ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں، لیکن شاید آج وہ بولنا چاہتے تھے۔ اس کی گردن پہ جلنے کا داغ تھا، اس کا پورا منہ سوجا ہوا تھا۔ میں نے شاید پہلی بار اس کو اتنے غور سے دیکھا تھا۔ وہ چہرہ، نگین کی وہ حالت میری آنکھوں میں حفظ ہو چکی ہے۔ میں اتنے سالوں میں ایک بار بھی اس چہرے کو بھول نہیں پایا۔ وہ مر گئی، میں اس کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکا۔ کیا تم میری اذیت سمجھتی ہو؟ انہوں نے دانت پہ دانت جما کے خود کو رونے سے باز رکھا ہوا تھا۔ ان کی آنکھوں میں بے پناہ اذیت تھی۔ دادا جان، ان سب میں آپ ہی کا کیا قصور؟ وہ ان کو اس حالت میں نہیں دیکھ پا رہی تھی، لیکن آج چپ رہتی تو شاید پھر کبھی نہ بول پاتی۔ میرا کیا قصور ہے اگر مجھے اس پہ پیار نہیں آتا؟ میرا کیا قصور ہے اگر تمہیں دیکھ کے میری روح تک سرشار ہو جاتی ہے، اور جب اس کو دیکھتا ہوں میرا خون کھولتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کسی نے میرے دل پہ پیر رکھ دیا ہو۔ مجھے کبھی اس سے نگین کی خوشبو نہیں آئی،
وہ میرے لیے کچھ نہیں ہے سوائے ایک اذیت کے. میں اس کو کیوں دیکھوں؟ جب میں نگین کو آخری بار نہیں دیکھ سکا تو اس کی اولاد کو کیوں دیکھوں؟ حال ایک دکھ مجھے نگین کی جدائی نے دی ہے، دوسرا اگر تم دینا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے. یوسف سلطان حاضر ہے. بتاؤ کیا سزا ہے میری تم سے محبت کرنے کی؟ بولو نہ حالے، ایک ہی بار مار دو مجھے. وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور یوسف سلطان کے سینے سے لگ گئی تھی. اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں. وہ اپنے دادا جان کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی. اگر مہر کے نصیب میں اس کے نانا کی شفقت اور محبت تھی تو وہ اس کو مل جائے گی، لیکن وہ اب اپنے دادا جان کو کوئی دکھ نہیں دے گی. اس نے فیصلہ کر لیا تھا. آئی ایم سوری دادا جان، مجھے آپ سے ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا. آئی لو یو. میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گی. میں کبھی آپ سے دور نہیں جاؤں گی، آپ کو کبھی ہرٹ نہیں کروں گی. وہ روتی ہوئی دادا جان کے سینے سے لگی کہے جا رہی تھی. دادا جان نے چند لمحے اس کو محسوس کیا تھا. ایک سکون تھا جو انہوں نے اپنی رگوں میں اترتا محسوس کیا تھا. بس میرا بیٹا، بس کر دو، اتنا مت رو. حالے بیٹا بس. چند لمحے بعد وہ اس کے سر کو چومتے محبت سے کہہ رہے تھے، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی. ارے نہیں، ذرا دیکھو تو تمہارا میک اپ خراب ہو گیا. انہوں نے اپنا آخری حربہ آزمایا تھا. اللہ اللہ، کیا واقعی؟ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا. اف، آپ نے ایموشنل کر دیا. میں اس کو فکس کرنے جا رہی ہوں. کیا زیادہ ہی پھیل گیا کاجل؟ اس نے جاتے جاتے مڑ کے دیکھا تھا. نہیں اتنا بھی نہیں، تم تو ہر حال میں حسین ہو، بالکل نگین کی طرح. حالے نے بس مسکرا کے ان کو دیکھا تھا اور دروازہ کھول کے باہر نکل گئی، لیکن سامنے کھڑی وجود کو دیکھ کے بری طرح ٹھٹکی تھی. بچو، آپ کب آئیں یہاں؟ وہ اپنی حیرت چھپاتی وہ مشکل بولی تھی. نرگس ملازمہ نے کہا تھا کہ ابا نے کہا میں کافی لے کے اسٹڈی کے دروازے پہ کھڑی رہوں جب تک تم اور ابا اندر ہو. جب تک تم جاؤ گی تب وہ مجھے اندر بلا لیں گے. حالے، انہوں نے نہیں بلایا یار. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. اس کی آنکھیں سرخ تھیں، پپوٹے سوجے ہوئے تھے. ٹرے میں رکھے کافی کے مگ اپنی بے قدری پہ ماتم کناں تھے. آپ نے کچھ سنا ہے؟ کیا اس کو یہ پوچھنے کی ضرورت تھی؟ مجھے اسی لیے تو بلایا گیا تھا حالے. وہ چاہتی یہی تھے کہ میں سب کچھ سنوں. انہوں نے مجھے اس لیے بلایا تھا تاکہ مجھے یاد دلا سکیں کہ میں کس کی اولاد ہوں، میرا خون کون سا ہے. میں اس شخص کی بیٹی ہوں جس نے ابا کی محبوب اولاد کو تکلیف دی تھی. میرا یہ گناہ نہیں معاف ہو سکتا، چاہے میں نمازیں پڑھوں، تہجد ادا کروں یا زمزم سے دھل کے آ جاؤں. میرا خون نہیں بدل سکتا. میں نہ جانے کس گمان میں جی رہی تھی کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن حالے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. آج مجھے یقین ہو گیا ہے میں ہمیشہ باپ کی محبت کے لیے ترسوں گی. میں کبھی ابا کی محبت نہیں حاصل کر سکوں گی. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ میرے بخت میں نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے میں نہیں لڑ سکتی. اس کے آنسو متواتر بہہ رہے تھے. حالے کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا. وہ سب کو فکس کرنا چاہ رہی تھی، لیکن یہ مسئلہ تو مزید بگڑ گیا تھا. وہ بھی آپ کو بلا لیں گے. آپ کو غلط لگتا ہے کہ انہوں نے آپ کو یہ سب سنانے کے لیے بلایا تھا. اس نے تسلی دینی چاہی تھی. حالے، ان مگز میں دیکھو کیا ہے؟ اس نے ایک بے تکا سوال کیا تھا. کافی ہے بچوں، میں دیکھ چکی ہوں. بلیک کافی ہے یہ، اور ابا کو اس سے سخت چڑ ہے. وہ مجھے کبھی نہیں بلائیں گے حالے، کبھی نہیں، کم از کم اس زندگی میں تو کبھی نہیں. وہ دکھ سے کہتی ٹرے اسی طرح اٹھائے جانے کو مڑ گئی تھی. پیچھے حالے نے افسوس سے اس کو دیکھا تھا. سب اس کی وجہ سے ہوا تھا. پچھتاوا بہت شدید تھا. وہ اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے چہرے کو مختلف زاویوں سے دیکھ رہی تھی. کبھی چہرہ دائیں موڑتی تو کبھی بائیں، کبھی چہرے کو اوپر اٹھا کر اپنی گردن پہ ہاتھ کو ہاتھ سے چھوتی تو کبھی آنکھ کے نیچے پڑنے والے حلقوں کو انگلیوں کی پوروں سے محسوس کرتی. ان کی یہ کارروائی پچھلے آدھے گھنٹے سے جاری تھی. شمس سامنے صوفے پہ کسی فائل کو دیکھتے ہوئے بیٹھے کئی بار ان کو بھی دیکھ چکے تھے. اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا. فروا بس بھی کر دو، آدھا گھنٹہ ہو گیا تمہیں یہاں بیٹھے ہوئے. ایسا بھی کیا نیا ہے تمہارے چہرے میں جس کو تم دیکھے جا رہی ہو؟ مجھے لگ رہا ہے میرے حلقے بڑھتے جا رہے ہیں. اور یہ تھوڑی کو دیکھو غور سے، یہاں سے اسکن لٹکنے لگ گئی ہے. دیکھو ذرا. وہ ان کی طرف گھوم گئی تھیں. مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا. تمہیں تو خواہ مخواہ کا وہم ہوتا رہتا ہے. پچھلے مہینے ہی تو سرجری کروائی تھی تم نے، اب یہ نیا شوشہ. وہ سخت بیزار نظر آتے تھے. مجھے پتہ ہے تمہیں جو تکلیف اٹھ رہی ہے، لیکن تم فکر مت کرو، تم سے پیسے نہیں لوں گی. میرا بیٹا آ گیا ہے. اب تم اپنے باپ اور بھائی کی خیرات اپنے پاس رکھو. وہ اب دوبارہ آئینے کی طرف متوجہ ہو چکی تھیں. جسے تم خیرات کہہ رہی ہو وہ میرے خون پسینے کی کمائی ہے. وہ میں کماتا ہوں، میرا بیٹا کماتا ہے. نہ میں بھائی سے مانگ کے کھاتا ہوں، نہ بابا سے. رات دن گدھوں کی طرح کام کرتا ہوں میں، اور اسی کام کی وجہ سے تم یہ ہر آئے دن سرجری اور پتہ نہیں کون کون سی ٹریٹمنٹ کروا رہی ہوتی ہو. اچھا، اتنی قابل ہو تو آج تک کیوں نہیں ملا تمہیں پاور آف اٹارنی؟ وہ تو آج تک بھائی صاحب کے پاس ہے. ایک چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے تمہیں کیوں اجازت لینی پڑتی ہے؟ کیا تم اپنی مرضی سے کمپنی کا گارڈ بھی بدل سکتے ہو؟ تمہیں تو اس کے لیے بھی بھائی صاحب کی اجازت درکار ہوگی. کیوں؟ صحیح کہا نا؟ وہ اندر تک جھلسا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی. اگر تمہیں یاد ہو تو کچھ عرصہ قبل بابا نے پاور آف اٹارنی مجھے دے دیا تھا. انہوں نے اپنا دفاع کیا تھا. اچھا، ایسا ہوا تھا کیا؟ وہ سوچنے کی اداکاری کرنے لگیں.
اوہ ہاں، یاد آ گیا مجھے، بالکل تمہیں یہ پاور ملی تھی، لیکن 2 مہینے بعد ہی بابا نے تمہیں ذلیل کر کے یہ پاور پھر سے تمہارے بھائی کو دے دی تھی۔ اور میں بتاؤں کیوں؟ کیونکہ تمہاری ایک غلط ڈیل کی وجہ سے کمپنی کو کروڑوں کا نقصان ہوا تھا۔ بابا تو تمہیں کمپنی میں گھسنے بھی نہیں دینا چاہتے تھے، اور تب کس نے بچایا تمہیں؟ کس نے بچائی تمہاری ساکھ؟ میں نے، میرے عظیم دماغ نے، میری عقل نے بچایا تمہیں۔ میں نے وہ ساری بات میرے بیٹے کے سر ڈال دی تھی، اور وہ یہ ماننے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ اس نے کیا ہے۔ اس نے بابا کے سامنے قبول کیا کہ یہ اس کی غلطی تھی، اور سفیر کو تو یوسف سلطان کا قتل بھی معاف ہے۔ میں نے اور میرے بیٹے نے بچایا تمہیں۔ وہ اپنے سینے پہ انگلی سے دستک دیتی کہہ رہی تھی۔ اس لیے اب تم اپنی قابلیت کے قصے مجھے تو مت ہی سناؤ شمس سلطان، وہ نخوت سے کہتی رخ موڑ گئی تھیں، جبکہ شمس چند لمحے بے بسی اور خفت سے ان کو دیکھتے رہے، اور پھر سر جھٹک کر ایک بار پھر اسی فائل کی وہ گردانی میں مصروف ہو چکے تھے۔ ان کی آنکھیں فائل پہ جمی تھیں، لیکن دماغ وہ کہاں تھا؟ وہ کئی گھنٹوں سے ایک غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ جب سے ہالے گئی تھی اس کو کسی پل چین نہیں تھا، سوچ سوچ کے اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، وہ کس طرح اس کے بغیر رہے گا۔ کل تک ہالے دنیا تھی، آج وہ ایک سراب بن گئی تھی جس کے پیچھے ہارون نے اپنی زندگی لگا دی تھی۔ اس کی زندگی تو حالے سے شروع ہوتی تھی اور حالے پہ ہی ختم ہوتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، سارے پلانس تو حالے کے ساتھ بنتے تھے، دن اس کے ساتھ طلوع ہو کے اسی کے ساتھ غروب ہوتا تھا۔ ایک دم ساری زندگی جیسے رک سی گئی تھی، اس کے پاس کرنے کو کوئی کام تھا، نہ جانے کو کوئی جگہ۔ کیا واقعی اس نے خود کو ویسٹ کر دیا تھا؟ کیا اس نے حالے کے علاوہ دنیا میں کچھ اور دیکھا ہی نہیں تھا؟ اور اگر ایسا نہیں تھا تو اس کو چین کیوں نہیں آ رہا تھا؟ جو آئینہ اس نے کل دیکھا تھا اس میں نظر آنے والے اپنے عکس سے وہ نظریں چرا رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں غرق تھا جب شاہد کمرے کا دروازہ نوک کرتے ہوئے اندر آ گئے اور آ کے اس کے پاس بیٹھ گئے۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ٹھیک ہوں پاپا، وہ بدقت بول پایا۔ باہر چلے کہیں؟ تم، میں، نوال، ایک فیملی کی طرح؟ وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ دل نہیں چاہ رہا، وہ بے دلی سے بولا تھا۔ حالے سے ملنے چلے جاؤ یا اس کو یہاں بلا لو۔ میں فی الحال اس کا سامنا نہیں کر سکتا، اتنی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ ہاں، میں کل جو فیصلہ کر چکا ہوں اس پہ قائم رہوں گا، لیکن مجھے ڈر ہے اس کے سامنے میں اپنا ضبط کھو دوں گا۔ ابھی مجھے اپنی ذات پہ بہت کام کرنا ہے۔ میں نے وقار رکھ لیا تو ہے، لیکن میری تکلیف ابھی شروع ہوئی ہے، کچھ وقت لگے گا مجھے خود کو سنبھالنے میں۔ کل تو تم کچھ اور کہہ رہے تھے۔ پاپا، میری بیماری بڑی ہے، اس کا علاج وقت مانگے گا۔ یہ بچپن سے میرے وجود کو کھوکھلا کر رہی ہے، میری زندگی سے سارے رنگ چوس لیے ہیں اس نے، میرا سب کچھ صرف ایک وجود سے جوڑ دیا ہے۔ وہ چاہے تو ہنسوں، وہ کہے تو روں، بھیک مانگتے مانگتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نے کب خود کو کھو دیا، کب اپنی عزت کرنی چھوڑ دی، کب اپنی خوشی کو کسی سے منسوب کر لیا۔ کچھ نہیں پتہ مجھے، یہ میرا ڈارک فیز ہے، مجھے اس سے نکلنا ہے۔ کیسے؟ میں نہیں جانتا۔ حالے کو میرا روگ نہیں بننا پاپا، اس کو محبت ہی رہنا ہوگا۔ وہ میرے لیے نہیں بنی، وہ میری نہیں ہو سکتی۔ یہ بات میرے دل کو کھا رہی ہے۔ میرے پاس تو بس وہی تھی، میں اس کے علاوہ کیا کروں، کیا سوچوں؟ میں سمجھ نہیں پا رہا، اتنے سال اس کو اپنا سمجھ کر جیتا رہا ہوں، ایک دن میں کیسے بھلاؤں؟ وہ اپنی کن پٹی کو سہلاتا کرب سے کہہ رہا تھا۔ ہارون، مت تو اتنی بڑی قربانی، جب برداشت نہیں ہو رہا تم سے، 1-2 دن کی بات نہیں ہے، یہ ساری زندگی کا سوال ہے۔ تم اس کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتے، اور اب تم اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہو، کیوں خود پہ ظلم کرتے ہو؟ تم نہیں ہو اتنے مضبوط، مت آزماؤ خود کو ہارون، نہیں لو اپنے صبر کا امتحان، تم اس کو نہیں بھول سکتے۔ اگر میری جگہ رستم ہوتا تو کیا آپ اس کو بھی یہی کہتے؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کے سوال کر رہا تھا۔ یہ سوال نہیں، خنجر تھا جو اس وقت شاہد حسین کے سینے کو چیر گیا تھا۔ آج اتنے سالوں بعد پہلی دفعہ ہارون نے اپنی زبان سے رستم کا نام لیا تھا۔ وہ دونوں بیٹے ان کے 2 بازو تھے، آج انہوں نے ایک بازو کی کٹنے کی تکلیف ایک بار پھر محسوس کی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے جانے کو اٹھ کھڑے ہوئے تھے، وہ ابھی دروازے کی چوکھٹ پر تھے جب ان کو ہارون کی آواز نے روک لیا۔ آئی ایم سوری پاپا، آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ۔ کیا نہیں تھا اس آواز میں؟ دکھ، شرمندگی، پچھتاوا۔ وہ مڑے نہیں، اور 14 سال بعد آج ہارون نے اس بارے میں بات کی تھی جس بارے میں بات کرنے سے وہ اس لیے ڈرتا تھا کہ کہیں اس کے پیارے اس سے ناراض ہو کر، اس کو غلط سمجھ کر اس کو چھوڑ نہ دیں۔ لیکن آج وہ خوف نہیں تھا۔ کیا وہ واقعی ٹھیک ہونا چاہتا تھا؟ سفیر کو اسلام آباد سے آئے 10 دن ہو گئے تھے۔ وہ صبح میں آفس چلا جاتا، اس کی واپسی دیر سے ہی ہوتی۔ ان دنوں وہ حالے کے ساتھ بھی وقت نہیں گزار پا رہا تھا، کام کا بوجھ اس کو ہلکان کیے دے رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی دن میں چند منٹ کے لیے اس کو کال کر لیتا تھا۔ حالے بھی ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی جا رہی تھی، کیونکہ ہارون نے فی الحال یونیورسٹی نہ جانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اس دن کے بعد حالے اس سے ملنے بھی نہیں گئی تھی، دونوں ایک دوسرے سے کتراتے پھر رہے تھے۔ ایک اندیکھی سی دیوار تھی جو ان دونوں کے درمیان حائل تھی، لیکن حالے نے سوچ لیا تھا آج وہ اس کو لے کر کسی اچھی جگہ کھانا کھانے جائے گی، اس لیے اس نے ہارون کو کال کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کی چھٹی ہونے میں ابھی 15 منٹ تھے، کال جا رہی تھی۔ ہارون اپنے کمرے کی بالکنی میں بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔
بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ کتاب دیکھ رہا تھا، کیونکہ کتاب میں لکھا ایک بھی لفظ اس کی یادداشت کا حصہ نہیں بن رہا تھا۔ اس کا دماغ کہیں دور تھا۔ جب اس نے اسکرین پہ حالے کا نام چمکتے دیکھا، وہ چند لمحے سانس روکے پلکیں جھپکائے ساکت سا اسکرین کو دیکھے گیا۔ چند لمحے مزید سر کے موبائل بج کر بند ہو چکا تھا، کال کٹ چکی تھی۔ اس نے جپٹ کے موبائل کو اٹھایا تھا۔ اس نے کیوں نہیں کال اٹھائی؟ کیا وہ دوبارہ کال کرے گی؟ اور اگر نہیں کی تو؟ اتنے میں موبائل ایک بار پھر تھرتھرایا تھا۔ ہارون نے 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر کال پک کی تھی۔ ہیلو ہاری، کیسے ہو؟ فون سپیکر میں اس کی چہکتی ہوئی سی آواز سنائی دی تھی۔ ہارون نے سکون سے آنکھیں موند لی تھیں۔ کتنے دنوں بعد یہ مہربان آواز سنی تھی، دل پہ جیسے ٹھنڈی سی پھوار پڑی تھی۔ ہاری، آواز آ رہی ہے؟ تم سن رہے ہو؟ کچھ بولو بھی۔ ہاں میں سن رہا ہوں، اس کے حلق سے پھنسی سی آواز نکلی تھی۔ میں یونی میں ہوں، تم آ سکتے ہو مجھے پک کرنے؟ ہارون نے سر بالکنی کی گرل کے ساتھ ٹکا رکھا تھا، آنکھیں ہنوز موند رکھی تھی۔ شاید وہ اس آواز کو مکمل یکسوئی کے ساتھ سننا چاہتا تھا۔ ہارون، کچھ بولو گے بھی؟ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، جواب تو دو۔ وہ اب ذرا بلند آواز میں بولی تھی۔ 10 منٹ تک آ رہا ہوں۔ وہ اسی طرح آنکھیں موندے ہلکا سا بڑبڑایا تھا اور ساتھ ہی کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ ہاں وہ ٹھیک ہونا چاہتا تھا، لیکن کوئی بھی مرض ہاتھ سے کھینچ کر ناخنوں سے نوچ کر نہیں نکالا جا سکتا۔ ہر علاج وقت مانگتا ہے، روزانہ کا ڈوز مانگتا ہے۔ کسی بھی بیماری کو ایک دن میں نہیں نکالا جا سکتا، اور اس بیماری سے منہ موڑ کر تو ہرگز نہیں۔ اگر اس کو ٹھیک ہونا تھا تو اسے اپنی بیماری کو سامنے بٹھانا تھا۔ اس کو کہنا تھا کہ اب وہ مزید اس کو ہانٹ نہیں کر سکتی، اب مزید اس کو جھکا نہیں سکتی، اب اس کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ اب اس کا جسم اس بیماری سے تنگ آ گیا۔ اس کے جسم کو سکون چاہیے، آزادی چاہیے، اور یہ حق ہے اس کا۔ وہ حالے سے ملے گا، کیونکہ بیماری حالے نہیں ہے، بیماری اس کے دماغ میں ہے، حالے تو دل ہے۔ یہ سلطان منزل کے لاؤنج کا منظر تھا، جہاں حسینہ بیگم سنگل صوفے پہ بیٹھی تھیں اور مہر ماں ان کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ وہ اس کے سر میں تیل کی مالش کر رہی تھیں، ساتھ ہی حالے کو غائبانہ سلواتیں سنا رہی تھیں۔ نہ تم مجھے یہ بتا دو کہ کون سی لڑکیاں آئے روز باہر کا کھانا کھاتی ہیں، جو میری اس نالائق اولاد کو گھر میں چین ہی نہیں آتا۔ کیسے کیسے کھانے بناتی ہوں میں، لیکن مجال ہے جو یہ لڑکی گھر کا کھانا چکھ بھی لے۔ ماما اس کو پسند ہے، آپ کیوں بلا وجہ اس کے پیچھے لگی رہتی ہیں؟ کھانے دینا جو اس کا دل کرتا ہے۔ موٹی ہوتی جا رہی ہے وہ، دیکھا ہے تم نے اس کو کبھی غور سے؟ ارے گھر کا کھانا اپنی نگرانی میں بنواتی ہوں میں، اور یہ ہوٹلوں کا کھانا ایک تو اتنا آئلی، اوپر سے پتہ نہیں سبزی اور گوشت دھو کر بھی استعمال کرتے ہیں یا نہیں۔ وہ سخت خفا تھیں۔ ماما آپ ٹینشن کیوں لیتی ہیں؟ وہ حالے ہے، کم از کم اس معاملے میں وہ بیسٹ ہے۔ آپ سبزی اور گوشت نہ دھلنے کی بات کرتی ہیں، لیکن اگر کھانے میں نمک کا ایک دانہ یا پھر ذرا سی بھی مرچ کم یا زیادہ ہو، اس سے بھی نہیں بچ سکتا۔ کیا پچھلا ہفتہ بھول گئیں آپ، جب نرگس نے چکن دھوئے بغیر وائٹ کڑھائی بنائی تھی، اور پھر ایک نوالا لیتی حالے نے کہہ دیا تھا چکن صحیح دھلا نہیں ہے، اور وہی ہوا، نرگس نے واقعی نہیں دھویا تھا۔ ماما وہ کھانے کے معیار پہ سمجھوتا نہیں کر سکتی، لکھوا لیں، مہر نے تفصیل سے جواب دیا تھا۔ کہتی تو ٹھیک ہو، بڑی ہی کائیاں ہے، کل مجھے کہتی ہے آپ سے ساری دنیا کے کھانے بنوا لو، لیکن آپ روٹی نہیں بنا سکتی، آپ اس کے کنارے کچے اور موٹے کر دیتی ہیں۔ اچھا پھر کیا کہا آپ نے؟ مہر دلچسپی سے پوچھا۔ کیا کہنا تھا، میں نے اٹھایا جوتا اور بھاگ گئی کمبخت۔ ویسے ایک بات ہے، کہتی تو وہ بھی ٹھیک ہے، میری پھپھو مرحوم بھی جب ابا سے ملنے گاؤں سے شہر آتی تھیں تو اگر کبھی بھی میں ان کے لیے روٹی بناتی، وہ فوراً سمجھ جاتی اور کہتی تھی حسینہ اللہ دشمن کو بھی تیرے ہاتھ کی بنی روٹی نہ کھلائے۔ وہ مہر کے کان کے پاس جھکی سرگوشی نما آواز میں کہہ رہی تھی۔ کچھ بھی ہو، مجھے تو آپ کے ہاتھ کی روٹی بہت پسند ہے، مہر ماں محبت سے کہہ رہی تھی۔ بھلا کوئی تمہارے جیسا ہو سکتا ہے کیا؟ تم تو جان ہو میری۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ ہارون بھی اس کے ساتھ گیا ہے نا؟ جی ماما، مجھے تو یہی کہہ رہی تھی کہ ہارون اس کو پک کرے گا، پھر واپسی پہ ڈراپ بھی کر دے گا۔ آج آ لینے دو اس کو، یہ ہارون والا قصہ بھی ذرا ختم کروں۔ اب تو شاید نے باقاعدہ رشتہ ڈالا ہے، اب کیا اچھا لگتا ہے دونوں کو ساتھ گھومنا پھرنا۔ آج شام نوال کو چائے پہ بلا رکھے میں نے اسی سلسلے میں، اور یہ بی اب تک اس کے ساتھ سڑکیں ناپ رہی ہیں۔ پاگل کر دے گی مجھے یہ لڑکی، کسی کی نہیں سنتی۔ حسینہ آج سخت غصے میں تھی۔ واہ بھابھی واہ، بڑی بیٹی کی تو ابھی بات بھی پکی نہیں ہوئی اور چھوٹی کے سسرالیوں کو بلا لیا، آپ کے بھی اپنے ہی اصول ہیں۔ فرما نے لاؤنج میں داخل ہوتی اپنی زبان کے جوہر دکھائے۔ مہر تم جاؤ بیٹا اپنے کمرے میں، حالے کو کال کر کے گھر آنے کا بولو۔ انہوں نے فروا کی بات کا جواب دیے بغیر نرمی سے مہرماں سے کہا تھا۔ وہ خود بھی اس سارے منظر میں خود کو مس فٹ محسوس کر رہی تھی، تبھی جلدی جلدی اٹھ کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ فروا تمہیں آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ کون سی بات بچوں کے سامنے کرنی ہے اور کون سی نہیں؟ رہی بات رشتے کی، تو شاہد اور نوال 2 بار مجھ سے اور معراج سے حالے کی بابت بات کر چکے ہیں، اور رہی بات مہر کی، تو اس کے لیے میری کزن کے بیٹے اکرام کا پروپوزل آیا ہے۔ 2 مہینے ہوئی ہیں جرمنی سے واپس آیا ہے، کل ہی بات کی ہے رضیہ نے مجھ سے۔ بابا اور معراج سے بات کر کے اسی ہفتے بلا لوں گی ان کو بھی، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ وہ بظاہر مسکراتی ہوئی بتا رہی تھیں، لیکن فروا کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مہر کے لیے آپ سفیر کے علاوہ کسی اور کا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ مہر میری بہو بنے گی، یہ تو طے بچپن سے۔
آپ ابھی منع کریں رضیہ آپا کو، یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا مہر تمہاری بہو بنے گی، اور یہ کس نے طے کیا؟ میں آپ سے بات کرنے والی تھی بھابھی، میں بس سفیر کے سیٹل ہونے کے انتظار میں تھی۔ سفیر کو اپنے دادا کا بزنس سنبھالتی ہوئے 6 سال ہو گئے فروا، اب تک وہ سیٹل نہیں ہوا؟ 30 سال کا ہو گیا وہ۔ ان 30 سالوں میں تم نے ایک بار بھی سفیر کے لیے مہر کا ہاتھ مانگا ہے؟ تمہیں لگتا ہے میری مہر کوئی گری پڑی ہے جس کو میں تمہارے بیٹے کے انتظار میں بٹھا دوں؟ میری بیٹی 28 سال کی ہونے والی ہے، اور کتنا انتظار کروں میں نے فیصلہ کر لیا ہے، مہر کی شادی اکرام سے ہوگی بس۔ صرف 2 دن کا وقت دے دیں مجھے، اتنا تو کر سکتی ہیں آپ؟ کیا سفیر صرف میرا بیٹا ہے، آپ کا کچھ نہیں لگتا؟ آپ بھول گئی ہیں شاید، مجھے ممی کہنے سے پہلے اس نے آپ کو امی بلایا تھا۔ آپ یہ کریں گی اس کے ساتھ؟ ہاں ٹھیک ہے، میں نے وقت ضائع کیا ہے، لیکن بس 2 دن اور سفیر کی خاطر اتنا تو کر سکتی۔ سفیر مجھے اپنی اولاد کی طرح عزیز ہے فروا، لیکن آج تک اس نے کبھی مہر کے لیے انٹرسٹ شو نہیں کیا، کم از کم مجھے ایسا نہیں لگا۔ دوسری طرف ہارون ہے، 3 بار اس کے والدین مجھ سے حالے کے حوالے سے بات کر چکے ہیں، وہ بھی ہارون کی خواہش پہ۔ اور سفیر، کیا اس نے کبھی تم سے مہر کے بارے میں بات کی ہے؟ میری بیٹی مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے، میں اس کی عمر سفیر کے آسرے میں ضائع نہیں کروں گی۔ ان کا لہجہ بے لچک تھا۔ فروا چند ثانیہ خاموش رہیں، نہ وہ حسینہ کو مجبور کر سکی تھی، نہ ہی ایموشنلی بلیک میل۔ ایسی کیا چیز تھی؟ کون سا آخری پتہ تھا جس کو وہ پھینکیں تو بازی ان کی ہو جائے؟ کیا اب بھی کوئی شے، کوئی چال باقی تھی؟ اور پھر اچانک کچھ یاد آنے پہ ان کی آنکھیں چمکی تھیں، یہ بازی اب بھی ان کی تھی۔ آپ حالے کی شادی تو اس کی پسند سے کروا رہی ہیں، لیکن مہر سے اس سے کبھی پوچھا بھی ہے کہ وہ سفیر کے علاوہ کسی سے شادی کرے گی؟ کیا مہر کی آنکھوں کو کبھی پڑا ہے؟ ان میں سفیر کا عکس نہیں دکھتا آپ کو؟ آپ حالے کے دل کا حال جان سکتی ہیں کیونکہ وہ آپ کے وجود کا حصہ ہے، آپ کی سگی اولاد ہے، لیکن آپ مہر کے دل کا حال نہیں جان سکتی کیونکہ آپ اس کی ماں نہیں ہیں، وہ آپ کے وجود کا حصہ نہیں ہے۔ آپ اس پہ ظلم کر سکتی ہیں بھابھی، کیونکہ اس کی تکلیف اس کی ماں ہی محسوس کر سکتی ہے۔ آج مجھے پتہ چل گیا کہ کسی کو بیٹی کہنے سے کوئی بیٹی نہیں بن جاتی۔ مہر کو اپنی محبت کھونی پڑے گی اور وجہ آپ ہوں گی۔ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ خیر آپ بلا لیں رضیہ آپا کو، میں تیاری کر لوں گی۔ حسینہ کے تو کاٹو تو لہو نہیں بدن میں، وہ اپنی جگہ پہ برف بن چکی تھیں۔ وہ بالکل ساکت سی بیٹھی فروا کی باتیں سن رہی تھی، ان کے دل میں ایک درد سا اٹھا تھا، ان کی آنکھوں میں ایک زخمی سا تاثر ابھرا تھا۔ فروا تم بات کر لو سفیر سے، اسی مہینے مہر اور سفیر کی رسم کرنا چاہتی ہوں، اب مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک بات، مہر کی ماں نہیں مری، میں ہوں اس کی ماں، وہ نہیں کھوئے گی اپنی محبت، میں اس کو وہ سب دوں گی جو ایک ماں اپنی بیٹی کو دیتی ہے۔ وہ روندی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھیں، جیسا آپ چاہیں بھابھی، میں آج ہی سفیر سے بات کروں گی، آپ تسلی رکھیں۔ ان کا تیر نشانے پہ لگا تھا، انہوں نے حسینہ کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ فروا نے اپنا کام کر دکھایا تھا، انہوں نے حسینہ کی گلٹ کو ہوا دی تھی۔ جو کام کوئی دلیل، کوئی مجبوری، کوئی محبت، کوئی دھمکی نہیں کر سکتی، وہ کام گلٹ کروا سکتا ہے۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ پہ کھڑی تھی جب ہارون کی گاڑی اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ ابھی وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھتی کہ اس نے سفیر کی سیاہ آڈی کو ہارون کی گاڑی کے بالکل قریب رکتے دیکھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے تھے۔ حالے نے اچنبے سے اپنے سامنے کھڑے سفیر کو دیکھا، جبکہ ہارون سفیر کو دیکھ کر ہارون کے قدم تھمے تھے۔ وہ اپنی گاڑی کے پاس ہی کھڑا ہو گیا تھا، آگے نہیں آیا تھا۔ آپ یہاں کیسے؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ حالے حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ تمہیں لینے آیا ہوں، سرپرائز دینا چاہتا تھا اس لیے نہیں بتایا۔ اس نے ہارون کو دیکھ لیا تھا، تب بھی نارمل سے لہجے میں بول رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر برہمی واضح تھی۔ لیکن میں نے تو ہارون کو بلایا، وہ مجھے لینے آیا ہے، آپ کو آنا تھا تو مجھے بتا دیتے۔ خیر اب تو ہارون کے ساتھ لنچ کرنے جا رہی ہوں، اگر آپ بزی نہیں ہیں تو آپ بھی ہمیں جوائن کریں۔ وہ خوش دلی سے آفر کر رہی تھی۔ ہارون کی نظریں اپنے جوگرز پہ جمی تھیں، اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر ان دونوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا میں تم لوگوں کو جوائن کروں؟ میں تمہیں لینے آیا ہوں، تم میرے ساتھ جانے سے انکار کر رہی ہو؟ کیا یہ کہنا چاہ رہی ہو تم ہارون کی وجہ سے مجھے واپس بھیج دو گی تم؟ سفیر کے تاثرات سخت ہو چکے تھے۔ آپ بات کو بڑھا رہے ہیں، اگر آپ آنے سے پہلے مجھے بتا دیتے تو میں ہارون کو کال نہ کرتی، وہ میرے بلانے پہ یہاں آیا ہے، میں اس کو کیسے واپس بھیج دوں اور آپ کے ساتھ چلی جاؤں؟ تو میں چلا جاؤں؟ تم نہیں جاؤ گی میرے ساتھ، انکار کرو گی مجھے؟ تمہیں وہ زیادہ عزیز ہے؟ مجھے میری کمٹمنٹ زیادہ عزیز ہے جو کہ میں ہارون کے ساتھ کر چکی ہوں۔ جو انسان اپنی کمٹمنٹ پہ قائم نہیں رہتا، جو بات کر کے مکر جائے، ایسے شخص اپنی عزت نہیں کرتا، اور جو اپنی عزت نہیں کرتا لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، اس لیے میں اپنی کمٹمنٹ پہ قائم ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتی ہوئی بولی تھی۔ کیا ہوگا اگر وہ یہاں سے چلا جائے گا؟ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، حالے تم میری انسلٹ کر رہی ہو۔ وہ اب ذرا آواز بلند میں بولا تھا۔ تماشا مت بنائے سفیر، مجھ پہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، سنا آپ نے؟ اب جا سکتے ہیں آپ۔ وہ اب دبا دبا سے چلائی تھی۔ آس پاس سے گزرتے اسٹوڈنٹس ان کو دیکھ رہے تھے، چاہے مگوئیاں ہونے لگی تھیں۔ ابھی سفیر کچھ کہتا کہ ہارون نے قریب آ کر حالے کو کونی سے پکڑا تھا اور اپنا رخ سفیر کی جانب کر کے بولا تھا، یہ تمہارے ساتھ ہی جائے گی، مجھے کسی دوست کی کال آ گئی ہے، مجھے وہاں جانا ہے، تم گاڑی میں بیٹھو،
میں ذرا اسے ایک بات کر لوں پھر آتی ہے یہ بھی، اوکے؟ وہ متوازن لہجے میں کہتا سفیر کو زہر لگا تھا۔ سفیر خاموشی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ تم اس وقت اس کے ساتھ جاؤ، ہم بعد میں بات کر لیں گے اس بارے میں، پلیز سب دیکھ رہے ہیں، اس وقت تماشا نہ لگاؤ، بچوں کی طرح لڑ رہے ہو تم دونوں۔ میں نہیں جاؤں گی، غلام نہیں ہوں ان کی، وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی تھی۔ حالے میری خاطر اس وقت چلی جاؤ، دیکھو سب دیکھ رہے ہیں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں۔ حالے نے تندھی سے اس کو گھورا تھا۔ جہنم میں جاؤ تم ہارون۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی سفیر کی کار کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس نے بیٹھتی دروازہ ٹھاک کی آواز سے بند کیا تھا۔ ہارون گہری سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ وہ ان دونوں کے درمیان کسی بھی قسم کے اختلافات کی وجہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتی ہی سفیر گاڑی زن سے بھگا لے گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ آ تو گئی تھی لیکن منہ سے ایک بھی لفظ نہ بولنے کی گویا قسم کھا رکھی تھی۔ سفیر نے کئی بار اس کو مخاطب کرنا چاہا لیکن جواب ندارت۔ حالے میں پہلے ہی پریشان ہوں، پلیز مجھے مزید تنگ نہ کرو۔ میں 3 بار سوری کر چکا ہوں، اب بس بھی کر دو، میں کسی اور بات پہ غصہ تھا۔ تو مجھ پہ اتاریں گے آپ اپنا غصہ؟ کیوں؟ کیا غلام ہوں آپ کی؟ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو مرد کی ہر غلط بات اس لیے برداشت کر لیں کیونکہ وہ غصے میں تھے۔ آج آپ چیخ رہے ہیں مجھ پہ، کل کو ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ آپ غصے میں ہیں۔ آپ اپنا غصہ مجھ پہ نہیں اتار سکتے سفیر، میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی یہ۔ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ یار میرا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا، میں بس تم سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہاں ہارون کو دیکھ کے مجھے غصہ آ گیا کیونکہ آپ کو جیلس فیل ہوا ہوگا یا پھر آپ کو یہ لگا ہوگا کہ میں آپ کی ملکیت ہوں اور اب میں کسی اور مرد کے ساتھ کیسے گھوم سکتی ہوں، کیونکہ ہیں تو آپ وہی مشرقی مرد نا، کیوں یہی ہوا ہوگا نا؟ وہ اس کی بات کاٹ کر غصے سے سرخ چہرہ لیے بولتی ہی چلی گئی۔ سفیر نے گاڑی ایک جگہ روک دی تھی اور اپنا رخ اس کی طرف موڑ کے وہ حالے کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تھا، کیونکہ ہارون کی ماں آج شام تمہارا رشتہ لے کر آ رہی ہیں۔ ہاں میں مشرقی مرد ہوں لیکن میں تمہارے اور ہارون کے تعلق کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور رہی بات ملکیت کی تو تم ایک جیتی جاگتی انسان ہو، کوئی روبوٹ نہیں جو میری مرضی پہ چلے گا۔ وہ ایسے ٹھنڈے لہجے میں کہہ رہا تھا کہ حالے کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی محسوس ہوئی۔ تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ میرا رشتہ لا رہی ہے نا، آپ کو تو کچھ نہیں کہہ رہی۔ اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا لیکن پھر بھی گردن کڑا کر کے بولی تھی، مجھے یہ پرابلم ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ ہے میرا مسئلہ، لیکن میں تو یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ تم اتنی ریلیکس کیسے ہو، کیا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ وہ زخمی لہجے میں بول رہا تھا، اس کی بھوری آنکھوں میں تکلیف تھی۔ حالے کو بھی اختیار ملال ہوا تھا۔ سفیر میں پریشان ہوں لیکن میں آپ کی طرح چیخ چلا نہیں سکتی، آپ مجھے بابا کے پاس کورٹ لے جائیں، آج یہ مسئلہ حل کر کے ہی آؤں گی۔ اس نے ساری جمع تفریق کر لی تھی اور اب قدرے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ تایا ابو کے پاس کیا کرنے جاؤ گی تم؟ اور ویسے بھی وہاں مردوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے، میں تمہیں وہاں نہیں لے کر جاؤں گا، ان کو کال کرو اور گھر آنے کا بولو یا پھر کسی ریسٹوران ان کو بلا لو۔ وہ اب گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا کہہ رہا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کچھ اور کہہ رہے تھے آپ، اور اب آپ کو کورٹ کے مرد برے لگ رہے ہیں۔ وہ اب اس کو تنگ کر رہی تھی۔ ہاں تو اتنا بھی بغیرت نہیں ہوں میں، ہارون کی بات الگ ہے، وہ فیملی ہے، کورٹ کچہریوں کا کس کو نہیں پتہ، ہر طرح کے مرد ہوتے ہیں وہاں، غنڈے، موالی، قاتل، ریپسٹ، کم از کم اپنے گھر کی لڑکی کو تو میں وہاں لے کر جانے سے رہا۔ وہ چہرے کے زاویے بگاڑ کر بولا تھا، اچھا میں بابا کو کال کرتی ہوں، وہ آج ممانی کو آنے سے منع کر دیں گے اور میں رات تک بابا سے بات کر لوں گی آپ کے بارے میں، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ اپنائیت سے بول رہی تھی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، وہ بڑبڑایا تھا۔ حالے نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا تھا، ابھی اسے بہت کچھ سوچنا تھا۔ گرمی اپنے جوبن پر تھی۔ نفیسہ کے گھر کے چھوٹے سے باغیچے میں آج اداسی سی تھی، پھول مرجھا چکے تھے، گھاس مری ہوئی لگتی تھی۔ نفیسہ کی سیاہ آنکھوں میں خالی پن سا تھا۔ عمر کا درد ٹھیک ہونے کی بجائے بگڑتا جا رہا تھا، کیس میں کوئی پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ یہ گھر چھوڑنا چاہتی تھیں لیکن پہلے عمر کی سرجری کروانی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی مگن تھی کہ ان کو عمر کے آنے کا بھی نہ پتہ چلا۔ وہ آ کر ان کے سامنے رکھی چھوٹی سی کرسی پہ بیٹھ گیا تھا۔ وہ گھپلو سا بچہ مرجھایا ہوا لگتا تھا۔ اماں کیا میں مر جاؤں گا؟ عمر کی آواز نفیسہ کو اپنے حواس میں لائی تھی۔ نہیں میرا بیٹا، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں تمہارا علاج کرواؤں گی، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تم سے کس نے کہا یہ سب؟ آج کل عمر ایسی باتیں کرنے لگا تھا کہ نفیسہ اس کی باتیں سن کر مزید دکھی ہو جاتی۔ نہیں اماں میں مر جاؤں گا، مجھے پتہ ہے، اقصیٰ کے ابا نے کہا ہے کہ اب میں مرنے والا ہوں، کیونکہ کوئی بھی ڈاکٹر میرا علاج نہیں کرے گا، کیونکہ میری ماں ایک بری عورت ہے اور میں بہت جلد مر جاؤں گا۔ وہ اپنی عمر سے بہت بڑی بات کر گیا تھا۔ نفیسہ جہاں تھی وہیں سن سی ہو گئی تھی۔ کیا یہ ہے وہ زندگی جو وہ عمر کو دیں گی؟ اماں ایک بات بولوں؟ وہ ماں کو خاموش دیکھ کر ایک بار پھر بولا تھا۔ نفیسہ نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا تھا، کچھ بولی نہیں تھی۔ مجھے مرنا نہیں ہے اماں، پلیز، میں اپنے اسکول جانا چاہتا ہوں دوبارہ، آپ مجھے بچا لو گی نا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے اٹھ کر عمر کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ہاں میں سب کچھ کروں گی تمہارے لیے، کسی بھی طرح کچھ بھی کر کے تمہیں بچا لوں گی۔ تم نہیں مر سکتے عمر، میں تمہیں مرنے نہیں دے سکتی، اللہ تمہیں بچا لے گا، وہ مجھے بے آسرا نہیں چھوڑے گا۔
وہ زاروں قطار روتے ہوئے عمر کو چومتی جا رہی تھیں۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی وہ چند لمحے بعد عمر سے دور ہوتے ہوئے دروازہ کھولنے چلی گئی تھیں۔ سامنے زری کو دیکھ کے ان کا دل پھر سے بھر آیا تھا۔ وہ زری کو اندر آنے کا موقع دیے بغیر ان کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھیں۔ زری میرا بچہ، میرا عمر، میں اس کو نہیں کھو سکتی، پلیز کچھ کرو، کچھ بتاؤ، مجھے کوئی حل بتا دو، کوئی مشورہ دو، میں کیا کروں؟ نفیسہ کیا ہو گیا؟ ہمت کرو، اللہ ہے، وہ ہماری مدد کرے گا، تم اندر تو چلو، دیکھو اس طرح رونے سے کچھ نہیں ہوگا میری بہن۔ وہ ان کو روتا دیکھ کر بکھلا سی گئی تھیں۔ لوگ ان کے در پہ جمع ہونے لگے تھے۔ کسی کی بے بسی سے بہتر تماشا بھی بھلا کوئی ہوا ہے؟ یکدم نفیسہ زری سے الگ ہوئی تھیں۔ وہ 2 قدم مزید آگے آئی تھیں اور اس مجمع پہ قہر بھری نظریں ڈالتی بلند آواز میں کہنے لگی تھیں، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ظالمو؟ میرے باپ نے تم لوگوں کو قرآن پڑھایا، تم لوگ میرے بچے کو مارتے ہو۔ میرے باپ کے بعد میں نے تمہارے بچوں کو قرآن پڑھایا، تم لوگ میرے بچے کو گالیاں دیتے ہو، اس کو ایسے ایسے گھٹیا لفظ بولتے ہو کہ میری روح بھی کانپ جائے۔ تم لوگ مجھے ستاتے ہو، میرے بچے پہ ظلم کرتے ہو۔ خدا کا خوف کرو لوگو، کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ اس کا صبر جواب دے جائے۔ تم لوگ کیوں پڑے ہو میرے پیچھے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیوں میرے کردار پہ انگلی اٹھاتے ہو جبکہ تم سب گواہ اس بات پہ کہ میرا کردار صاف ہے، میں پاک ہوں؟ تم سب کو مار دوں گی میں، اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا کسی کو نہیں چھوڑوں گی میں آگ لگا دوں گی تمہارے گھروں کو، تمہارے بچوں کو، کسی کو نہیں بخشوں گی۔ وہ بھی مزید کچھ کہتی جب زری کا شوہر ان سب کے درمیان راستہ بناتا نفیسہ کے قریب آ کے رکا تھا اور ان کو بازو سے پکڑ کر ان کو اندر لے گیا تھا۔ وہ خود بھی چیخ چیخ کر ہانپ چکی تھیں، تبھی خاموشی سے ان کے ساتھ کھینچتی چلی گئیں۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچی سامنے کا منظر دیکھ کر ان کا ہاتھ بے اختیار اپنے دل کے مقام پہ گیا تھا۔ عمر اس چھوٹی سی کرسی پہ نہیں بیٹھا تھا، وہ منہ کے بل گھاس پہ بے ہوش پڑا تھا۔ رحمان نے بھاگ کر اس کو اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ وہ ڈاکٹر کو دکھانے بھاگا تھا جبکہ نفیسہ اب بھی ساکت سی گھاس کے اس ٹکڑے کو دیکھتی جا رہی تھی جہاں عمر گرا تھا۔ زری دکھ سے نفیسہ کو دیکھ رہی تھی، وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ زری، رحمان بھائی سے بولو میری ٹکٹس کروا دیں، میں اسی ہفتے عمر کو لے کر امریکہ جا رہی ہوں۔ زری کو ان کی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تمہارا اور عمر کا ویزا وہ سب کیسے ہوگا؟ کیا تم نہیں جانتی کہ میں ایک امریکی شہری ہوں؟ وہ اب کچھ دیر پہلے اپنے دروازے پہ کھڑی چیختی روتی ہوئی نفیسہ نہیں تھیں، یہ ہائی کورٹ میں کھڑی طرح طرح کے مجرموں کو ڈیل کرنے والی، اپنے دلائل سے سامنے والوں کو چاروں شانے چت کرنے والی بیرسٹر نفیسہ حیات تھیں۔ اور کیس اس کا کیا ہوگا؟ نفیسہ کو عمر حیات سے زیادہ عزیز کچھ نہیں ہے۔ ان کی آواز پاٹ تھی، کسی بھی قسم کے جذبے سے آ رہی وہ کہتی اندر جا چکی تھی، اور زری ایک بار پھر اس آدھی اجڑی گھاس پہ تنہا رہ گئی تھیں۔ حالت جب سے آئی تھی جلے پیر کی بلی کی طرح اپنے کمرے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ اس نے ہارون کو کال کر کے سب بتا دیا تھا۔ ہارون نے یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ اپنی ماں کو آنے سے روک لے گا، اور واقعی یہی ہوا تھا۔ اماں اس کو سلواتے سناتی اپنے کمرے میں جا چکی تھیں۔ مہر کافی دیر سے بیڈ پہ بیٹھی اس کی بے چینی نوٹ کر رہی تھی، لیکن خاموش تھی۔ وہ چاہتی تھی حالے خود بتائے۔ حالے کیا ہوا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ یہاں ہو میرے پاس۔ آخرکار اس نے پوچھ لیا تھا۔ آپ بھی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، بس بابا کا ویٹ کر رہی ہوں، وہی ہینڈل کر سکتے ہیں یہ مسئلہ۔ وہ سخت پریشان تھی۔ ایسا بھی کیا ہو گیا جو تم اتنی پریشان ہو؟ اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، حسینہ نے کمرے میں داخل ہوتے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں اماں، آپ رہنے دیں۔ حالے بتا دو نا ماما کو، بابا بھی تو ماما کو ہی بتا دیں گے، وہ جب تک نہیں آتے ماما سے شیئر کر لو یا مجھے بتا دو۔ مہر کی فکر مند سی آواز آئی تھی۔ نہ، تم مجھے یہ تو بتاؤ نا ذرا کہ تم یہ ہارون کے ساتھ روڈ ناپنا کب چھوڑو گی؟ جب نوال اگر تمہارے سر پہ ہارون کے نام کی چادر ڈال دے گی تب، یا پھر جب پورا خاندان باتیں بنانا شروع کر دے گا تب؟ اماں کو اصل کیس تو اب یاد آیا تھا۔ مہر نے ڈرائی فروٹس کا بول اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ وہ جانتی تھی اب کیا ہوگا۔ اماں میں ہارون سے شادی نہیں کروں گی، وہ اپنی تمام ہمت جمع کرتی بولی تھی۔ اچھا تو پھر بلاؤں ملکہ الزبیتھ کے بیٹے کو، اس سے تو کر لوگی نا؟ انہوں نے اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیا تھا، جبکہ مہر کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ وہ جانتی تھی حالے ایسا مذاق نہیں کرتی۔ اماں میں سیریس ہوں، میں ہارون سے شادی نہیں کروں گی، وہ بس میرا دوست ہے اور وہی رہے گا۔ اب کہ انہوں نے ٹھہر کے اس کو دیکھا تھا، اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا جو پہلے کبھی ان کو محسوس نہیں ہوا تھا۔ تو پھر کس سے کرو گی؟ انہوں نے سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ سفیر سے، میں سفیر سے شادی کروں گی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ منہ بند رکھو اپنا، کسی نے سن لیا تو غضب ہو جائے گا، وہ غصے سے چلا کر کہہ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف مہر کو اپنی سانس سینے میں اٹکتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکن رکتی محسوس کی تھی۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو چکا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا وہ اٹھ کر حالے کے منہ پہ ہاتھ رکھ دے، لیکن اس کی ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ اماں کیا ہو گیا آپ کو؟ اس میں بکواس والی کیا بات ہے؟ میں ان کو پسند کرتی ہوں اور وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے خود کہا ہے۔ ایسا وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی تھی۔ مہر کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں بس ایک ہی آواز گونج رہی تھی، وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی شادی، وہ بھی مجھ سے شادی۔
اس کا ذہن اس جملے پہ اٹک گیا تھا۔ حالے دور ہو جاؤ میری نظروں سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ، میرے سامنے مت آنا۔ وہ دھاڑتی ہوئی انگلی اٹھا کر اس کو باہر جانے کا کہہ رہی تھی۔ اماں میں آپ کی بیٹی ہوں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، پسند کی شادی میرا حق ہے، آپ ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہیں؟ میری جگہ آپ ہی ہوتی تب تو آپ کچھ بھی نہیں کہتی، وہ نم آنکھیں لیے دکھ سے کہہ رہی تھی، اور سارا مسئلہ تو یہی تھا کہ اس کی جگہ مہر ماہ کو ہونا چاہیے تھا۔ حالے فروہ کبھی تمہیں اپنی بہو نہیں بنائے گی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکیں کہ فروہ صرف مہر کو اپنی بہو بنائے گی، کبھی تمہیں تسلیم نہیں کرے گی، اس کو نفرت ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکیں کہ اس کو صرف مہر سے محبت ہے، تم سے۔ میری بچی، یہ تم نے خود کو کہاں پھنسا دیا ہے؟ یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ کیا کر دیا تم نے؟ وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے صوفے پہ ڈھیسی گئی تھی، ان کی آواز شکست خوردہ سی تھی۔ آپ سمجھائیں نا اماں کو، چچی جان ایسی نہیں ہے، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ وہ مہر کے قریب آ گئی تھی۔ مہر نے خالی آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا، اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود اس کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا تھا، اس کی زبان مفلوج ہو گئی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے بیڈ سے اٹھی تھی، اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ حالن نے فوراً اس کو سہارا دینے کو ہاتھ بڑھایا تھا، مہر نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ نہیں دیکھا تھا، اس کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ انہی لڑکھڑاتے قدموں اور کانپتے وجود کے ساتھ باہر نکلتی چلی گئی۔ یہ بھی ناراض ہو گئی۔ یار میں آپ کو بتانے والی تھی، آپ ہی میری بات تو سن لیں، آپ ہی۔ پیچھے حالے اس کو آواز ہی دیتی رہ گئی تھی۔ اس کو لگا تھا مہر اس سے ناراض ہے کیونکہ اس نے سفیر کے بارے میں اس کو نہیں بتایا۔ آگاہی سے پہلے کا دور کتنا حسین ہوتا ہے نا۔ مغرب کو قضا ہوئے کئی ساعتیں ہو چکی تھیں۔ حالے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب اس کو معراج صاحب کی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ اس کے دل کو جیسے قرار آ گیا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی نیچے گئی تھی، ابھی انہوں نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی تھی۔ حالے ہانپتی ہوئی ان کے قریب آئی تھی، اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ معراج نے اس کو اچنبے سے دیکھا تھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ سانس کیوں پھولا ہوا ہے تمہارا؟ انہوں نے اس کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے پاپا، بہت ضروری بات، لیکن یہاں نہیں، میرا مطلب گھر پہ نہیں، کہیں باہر۔ وہ جلدی بول رہی تھی۔ اچھا چلو باہر پارک میں چل کے بات کرتے ہیں۔ حالے نے اس بات میں سرے لایا تھا۔ معراج دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حالے ان سے 2 قدم کے فاصلے پہ ان کے پیچھے چل رہی تھی۔ پارک یہاں سے 10 منٹ کی واک پہ تھا۔ ان 10 منٹ میں انہوں نے حالے سے چھوٹی کئی مختلف باتیں کر لی تھیں۔ پارک پہنچ کر وہ حالے کے ساتھ ایک خالی بینچ پہ بیٹھ گئے تھے۔ پارک میں اس وقت رش ہو گیا تھا، بچے اپنے والدین کا ہاتھ پکڑے یہاں سے وہاں اچھلتے کودتے پھر رہے تھے۔ کچھ نو عمر لڑکے لڑکیاں جھولے جھول رہے تھے، تو کچھ اپنی فیملی کے ساتھ نرم سی گھاس پہ دری بچھائے خوش کپیوں میں مصروف تھے۔ حالے کو بھی اختیار ان سب پہ رشک آیا تھا۔ وہ سب کتنے سکون میں تھے۔ تو تم ہارون سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ معراج نے بات کا آغاز کیا تھا۔ حالے جو کہ گردن موڑے کسی عمر رسیدہ کپل کو دیکھنے میں مشغول تھی، کرنٹ کھا کر مڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا حیرت تھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ اپنی حیرت چھپاتی بمشکل بول پائی تھی۔ سمپل، انہوں نے کندھے اچکائے تھے۔ آج شام نوال ہارون کا پروپوزل لے کر آنے والی تھیں، لیکن تم نے ہارون سے کہہ کر ان کو آنے سے منع کر دیا۔ تمہاری امی یعنی کہ ہماری بیگم نے ہمیں کال کر کے یہ بتا دیا کہ تم نہیں چاہتی کہ ہارون کی امی آج گھر آئیں۔ تم نے 4 گھنٹوں میں 9 بار مجھے کال کر کے پوچھا ہے کہ میں کب آ رہا ہوں، اور تمہیں مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اور آخری بات، واک کے درمیان تمہیں 2 بار ہارون کی کال موصول ہوئی، لیکن تم نے ریسیو نہیں کی۔ سو میرے حساب سے تو یہی بات ہے، لیکن اگر کوئی اور بات ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ بابا، آئی ایم شیور آپ کسی بنگالی بابا سے کلاسز لے رہے ہیں، میں مان ہی نہیں سکتی، یہ سب آپ کی آبزرویشن ہے۔ آئی کانٹ بلیو اٹ یار، آپ کو کیسے پتہ ہوتا ہے ہمیشہ؟ معراج اس کی بات پہ دل کھول کر ہنسے تھے۔ ان کو ہنستا دیکھ کر حالے بھی مسکرا دی۔ خیر مجھے یہ بتاؤ تم انکار کیوں کر رہی ہو؟ وجہ کون ہے؟ وہ اب اصل موضوع کی طرف آئے تھے۔ آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے؟ وہ کیا پہ زور دیتی بولی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں اس وقت ٹائم ویسٹ کرنے کی موڈ میں ہوں؟ میں بلڈ پریشر اور شوگر کا مریض ہوں بیٹا، مجھے اس وقت سخت بھوک لگی ہے، مجھے اپنی دوائی لینی ہے، لیکن میں یہ مسئلہ حل کر کے یہاں سے اٹھنا چاہتا ہوں۔ تمہاری 9 کالز نے مجھے بے انتہا پریشان کیا ہوا ہے، اس لیے میں کیا کے چکر میں وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ تو مجھے یہ بتاؤ وجہ کون ہے؟ وہ رسان سے کہہ کر سوالیہ نظروں سے حالے کو دیکھنے لگے۔ حالے بغیر کچھ کہے وہاں سے اٹھی تھی اور پارک میں موجود چھوٹے سے فوڈ پوائنٹ کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک پانی کی بوتل، 2 شوگر فری بسکٹس کے پیکٹس اور ایک انرجی ڈرنک تھا۔ اس نے قریب آ کر خاموشی سے ساری چیزیں لکڑی کے اس بینچ پہ رکھ دی تھیں۔ خود اپنے بیگ میں کچھ ڈھونڈنے لگی تھی اور پھر اگلے ہی سیکنڈ اس کے ہاتھ میں کچھ ٹیبلٹس تھیں۔ اس نے بسکٹ کا پیکٹ کھولا تھا اور ایک بسکٹ نکال کے ان کے ہاتھ میں رکھ دیا تھا۔ وہ بھی بغیر کچھ کہے کھانے لگے تھے۔ اگلے کچھ منٹس میں انہوں نے سارے بسکٹس کھا لیے تھے۔ اب اس نے کچھ ٹیبلٹس ان کی ہتھیلی پہ رکھی تھیں اور پانی کی بوتل کھول کر ان کے سامنے کی تھی۔ انہوں نے اسی خاموشی کے ساتھ ان کو نگل لیا تھا۔ تم یہ دوائیاں اپنے ساتھ رکھتی ہو؟ ان کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ بابا میرے لیے آپ اور آپ کی صحت ساری دنیا سے زیادہ اہم ہے۔ ساری دنیا جائے بھاڑ میں، اگر حالے کے ساتھ معراج سلطان ہے تو اس کو کسی دوسرے انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میرا سپورٹ سسٹم ہے بابا، آپ میرے دوست ہیں، آپ حالے کی جان ہیں۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی ان کو باور کروا رہی تھی۔
ہاں ہاں میں جانتا ہوں تمہیں اب میری سپورٹ چاہیے ہوگی، اس لیے کر رہی ہو نا یہ میلو ڈرامہ، لیکن بیٹا تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ویسے بھی تمہیں سپورٹ کرتا، تم نے خواہ مخواہ اپنے پیسے ضائع کر دیے۔ جب انسان کا بینک اکاؤنٹ خالی ہونے والا ہو تو اس کو پیسے خرچ کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ دبی دبی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے تھے، لیکن حالے نہیں مسکرا سکی، وہ اب بھی سنجیدہ تھی۔ وجہ سفیر سلطان ہے بابا، وہ ناخن سے بینچ کی نم لکڑی کو کھرچتی کافی دیر بعد بولی تھی۔ وہ ان کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی وہ چونکے تھے۔ وہ وجہ ہے یا محبت؟ اور اگر محبت ہے تو یک طرفہ ہے یا وہ بھی یہی سب محسوس کرتا ہے؟ وہ خود کو سنبھال چکے تھے، تبھی نارمل سے لہجے میں پوچھ رہے تھے، اور پھر حالے نے ان کو ساری کہانی بتا دی۔ آخر میں انہوں نے ایک گہری سانس بھری تھی اور اس کی طرف دیکھ کر بولے تھے، تم نے شہد کی مکھی کے چھتے میں ہاتھ دے دیا بیٹا۔ وہ عورت فروا، وہ ایک چلتا پھرتا فتنہ ہے، جان دے دے گی لیکن مانے گی نہیں۔ خیر میں تمہارے ساتھ ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، بس میں بابا سے بات کر لوں ایک بار۔ مجھے پتا تھا آپ مان جائیں گے، اور رہی چچی جان تو ان کو سفیر دیکھ لیں گے، وہ چہکتی ہوئی بولی تھی اور بینچ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ایک اور بات بابا، آج شام ہی میں نے آپ کے اکاؤنٹ سے 3 لاکھ روپے نکال لیے تھے اور ان کو اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیا تھا۔ ان کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ تمہیں میرا کوڈ کیسے پتہ چلا؟ نہیں مجھے بالکل نہیں پتا کہ آپ کے ATM کا کوڈ میرا نام ہے، وہ تپانے والی مسکراہٹ سے بولتی آگے بڑھ گئی تھی۔ میں تمہیں سو کروں گا حالے، وہ پیچھے سے چلائے تھے۔ موسٹ ویلکم بابا، وہ مڑے بغیر بولی تھی۔ سلطان منزل میں ایسا بوجھل سناٹا تھا کہ دل کو چیرے جاتا تھا۔ مہر ماں جب سے حالے کے کمرے سے نکلی تھی اپنے کمرے میں جا کے بند ہو گئی تھی۔ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، حالے کی باتیں اس کے ذہن سے چپک کر رہ گئی تھیں۔ اس کو اپنا دل درد سے پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ رونا چاہتی تھی لیکن اس کی آنکھیں خشک تھیں۔ وہ کافی دیر سے اس سنگل صوفے پہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی جب اس کے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ کون ہے؟ اس نے بیٹھے بیٹھے پوچھا تھا۔ آپ ہی میں ہوں حسن، پلیز دروازہ کھولیں، میں بور ہو رہا ہوں۔ وہ چڑیل بابا کے ساتھ اکیلی چلی گئی ہے، مجھے پوچھا بھی نہیں۔ حسن اس وقت جاؤ یہاں سے پلیز، مجھے نیند آ رہی ہے، ڈسٹرب نہ کرو، وہ روندی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ آپ ہی میں بالکل بھی زیادہ بات نہیں کروں گا، بس تھوڑا تھوڑا بولوں گا، پلیز آنے دینا۔ حسن جاؤ یہاں سے، مجھے تنگ نہ کرو۔ جی آپ ہی جیسا آپ کہیں، وہ منہ بسورے خاموشی سے چلا گیا تھا۔ مہر ماں اس وقت کم از کم کسی کے نخرے نہیں اٹھا سکتی تھی، یہ طے تھا۔ وہ دونوں اس وقت شہر کے مہنگے ترین ریسٹورانٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ یہ دعوت سفیر کے واپس آنے کی خوشی میں تھی۔ فرواد سفیر سے مہر کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھیں، اس لیے انہوں نے سفیر کو یہاں بلایا تھا۔ تھوڑی دیر یہاں وہاں کی باتیں کرنے کے بعد اب اصل مدعے پہ آئی تھی۔ سفیر میں چاہتی ہوں اب تم شادی کر لو، تمہارا کریئر سیٹ ہو گیا ہے، تم اپنے قدموں پہ کھڑے ہو، تمہاری ایک پہچان ہے، اب تمہیں ایک لائف پارٹنر کی ضرورت ہے جو تمہارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے۔ تم نے اس بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ کھانا کھا چکی تھیں اور اب مکمل طور پہ سفیر کی طرف متوجہ تھیں۔ سفیر نے چاولوں کا چمچ منہ میں ڈالا تھا، ان کو اچھی طرح چبایا تھا، سامنے پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر 2 گھونٹ پانی پیا، اس کے بعد بولنا شروع کیا تھا۔ میں بھی آپ سے یہی بات کرنا چاہتا تھا، مجھے لگتا ہے مجھے شادی کر لینی چاہیے، اور اب تو آپ بھی یہی چاہتی ہیں، پھر بتائیں کب بات کریں آپ بڑی امی سے؟ وہ میز پہ آگے کو ہو کے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتا سکون سے پوچھ رہا تھا۔ بھابھی سے میری بات ہوئی ہے اس بارے میں، وہ مہر کو جلد رخصت کرنا چاہتی ہیں، ویسی دیسی مائیں جن کو لگتا ہے بیٹی اگر 24 کا ہنسا پار کر چکی ہے تو اب بس اس کی شادی کر دو۔ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ لائف تو بھی شروع ہوئی ہے، ابھی تو بیچاری لڑکی کو اپنے لیے وقت ملے۔ لیکن خیر، وہ ہاتھ جھلاتی ہوئی کہہ رہی تھی، مہر کے لیے اکرام کا رشتہ آیا تھا، میں نے بھابھی سے کہا ہے ان کو منع کر دیں۔ لیکن کیوں؟ اکرام بہت اچھا لڑکا ہے، جرمنی میں اچھی جاب ہے، اپنا گھر ہے، یہ رشتہ تو پرفیکٹ ہے مہر کے لیے۔ آپ لوگوں نے مہر سے پوچھا ہے یا پھر خود ہی انکار کر دیا؟ اس کے ابرو تفکر سے اکٹھے ہوئے تھے، اس کے لہجے میں سادگی تھی، فکر تھی، جبکہ فروا کے چہرے کا رنگ یکدم بدلا تھا۔ کیا بکواس کرے ہو؟ مہر کا رشتہ اس سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی شادی تو تم سے ہوگی، اس لیے تو انکار کیا ان کو۔ وٹ دی ہیل ممی، وہ چلایا۔ آس پاس ٹیبل پہ بیٹھے لوگ ان کو دیکھنے لگے تھے۔ سفیر نے ایک طائرانہ نظر ان سب پہ ڈالی تھی اور اپنی آواز ذرا ہلکی کر لی۔ میں مہر سے شادی نہیں کر سکتا، میں نے کبھی اس کو ایسی نظر سے دیکھا ہی نہیں، آپ کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کے بولیں، وہ دبا دبا سا غرایا تھا۔ سفیر اگر یہ کوئی مذاق ہے تو بہت گھٹیا، کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ تمہاری اتنی اچھی دوست ہے، تم دونوں کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور رہی بات نظر کی تو مرد کی نظر کا کیا ہے، بدل بھی سکتی ہے۔ تم اب اس کو اپنی فیوچر وائف کی نظر سے دیکھنا شروع کر دو، کیونکہ مہر کے علاوہ میری بہو اور کوئی نہیں بنے گی۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے چمکتی آنکھوں سے کہہ رہی تھیں، جیسے سفیر کا انکار ان کے لیے کوئی اہمیت ہی نہ رکھتا ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مہر میرے لیے بہنوں جیسی ہے ممی، وہ میری دوست ہے، کزن ہے، ہماری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا ممی، نیور۔ آپ اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم کہہ رہے تھے کہ میں تمہاری بڑی امی سے بات کروں، وہ کیا تھا بتانا پسند کرو گے؟ وہ سرد سی آواز میں بولی تھی۔ ممی میں نے حالے کے حوالے سے بات کرنے کو کہا تھا،
وہ حالے پہ زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ فروا جہاں تھیں وہیں سن ہو گئی تھیں، گویا برف کا مجسمہ بن گئی ہوں۔ اس کا رشتہ تو ہارون سے ہونے والا ہے، آج نوالا آنے والی تھی، میں نے تمہیں کال کر کے بتایا تو تھا، تم شاید بھول گئے ہو۔ وہ تھوڑی دیر بعد سنبھل کے بولی تھی، آنے والی تھیں لیکن نہیں آئیں اور نہ ہی اب آئیں گی، اس لیے ممی آپ کل تک بڑی امی اور تایا ابو سے بات کریں اور اس امر کو یقینی بنائیں کہ حال سلطان سفیر سلطان کی ہے ہمیشہ کے لیے۔ تمہیں آخر مہر سے مسئلہ کیا ہے؟ اس میں کیا کمی ہے؟ مجھے یقین ہے تم بس وقتی طور پہ حالے سے متاثر ہوئی ہو اور کوئی بات نہیں ہے۔ تم کچھ دن مزید سوچو اس بارے میں، ہم کچھ دن بعد بات کریں گے جب تک تمہاری رائے بدل چکی ہوگی۔ ممی یہ میری رائے نہیں ہے، محبت ہے، آئی ایم ان لو ود ہر، اور محبت نہیں بدلتی۔ آپ مجھے کچھ دن نہیں کچھ سال بھی مزید دے دیں، میں تب بھی اسی کا نام لوں گا، آپ میرا فیصلہ نہیں بدل سکتی۔ اور رہی بات مہر کی تو اس میں کوئی خامی نہیں، وہ بس اس خاکے میں فٹ نہیں آتی جو کہ میں نے اپنے لائف پارٹنر کے لیے بنایا ہے، وہ بہت پریکٹیکل ہے، میں اس روبوٹک زندگی سے بیزار ہوں ممی۔ مجھے کوئی ایسی لڑکی چاہیے جو میری زندگی میں رنگ بھرے، جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے۔ اور آپ جانتی ہیں مہر کو، وہ کتنی دبو سی ہے، کوئی ایسی جو میری نا کو ہاں میں بدلنا جانتی ہو، جو میری غلط بات کو غلط کہنے کا حوصلہ رکھتی ہو، کوئی ایسا جو اپنا اور میرا سوشل سرکل مینٹین کرنا جانتی ہو، جو مجھ سے ضد کرے، باتیں منوائے۔ میں اب کوئی ٹین ایجر نہیں ہوں جو جذبات میں آ کر فیصلہ کر رہا ہوں، میں نے ہر پہلو پہ سوچا ہے اور بہت سوچ سمجھ کر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ میری بیوی بننے کے لیے جو کوالٹیز چاہیے وہ بس حالے میں ہیں، اور اگر نہ بھی ہوتی تو تب بھی میں اسی سے شادی کرتا کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آئی ہوپ اب آپ سمجھ گئی ہوں گی۔ میں نے تمہاری پوری تقریر سنی لیکن کوئی بھی بات مجھے ایسی نہیں لگی جس کی وجہ سے میں اس رشتے کے لیے مان جاؤں۔ تو مسٹر سفیر سلطان تم حالے سے محبت کرو یا کچھ بھی، میں اس سے نفرت کرتی ہوں۔ میں نے آدھی زندگی نگین کو برداشت کیا، اب باقی کی آدھی زندگی اس کی کاربن کاپی کو نہیں برداشت کروں گی۔ وہ لڑکی میری بہو نہیں بنے گی، یہ بات تم لکھ کے رکھ لو۔ وہ پرس اٹھا کر کھڑی ہو گئی تھی، اور اگر بنی تو میں اس کو کبھی قبول نہیں کروں گی۔ میں گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں، آ جاؤ، وہ کہتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھیں۔ پیچھے سفیر نے گہری سانس بھری تھی اور بڑبڑایا تھا، میں نے گھی سیدھی انگلی سے نکالنے کی کوشش کی تھی لیکن اب میں اپنا طریقہ آزماؤں گا، ہاں میں یہی کروں گا۔ اس نے آسودگی سے آنکھیں موند لی تھیں۔ یہ صبح سلطان منزل کے کچھ مکینوں کے لیے بہت خوشگوار تھی تو کچھ کے لیے اتنی ہی گھٹن زدہ۔ حسینہ ساری رات بے چین رہی تھی کیونکہ مہر بے چین تھی، وہ رات سے اب تک اس کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ مہر ان کو عزیز تھی، بے حد عزیز، وہ اس کی خاطر اپنی سگی اولاد کو بھی پیچھے کر دیتی تھی۔ مہر کے آگے ان کو کچھ نہیں دکھتا تھا۔ ناشتے کی میز پہ سارا گھر جمع تھا سوائے مہر ماہ کے۔ وہ رات سے اپنے کمرے میں بند تھی، حالے اس کی غیر موجودگی محسوس کر چکی تھی، تبھی بے دلی سے چند لقمے زہر مار کر کے اٹھ گئی تھی۔ اب وہ مہر کے کمرے کے باہر کھڑی دستک دے رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں مہر نے دروازہ کھول دیا تھا۔ حالے خاموشی سے اندر آ گئی تھی۔ مہر اس کو نظر انداز کر کے الماری میں منہ دیے کھڑی تھی۔ حالے نے نرمی سے اس کا بازو تھاما تھا اور اس کو اپنے ساتھ صوفے پہ لا کر بٹھایا تھا۔ آپ ہی ہمیں بات کرنی چاہیے، کل شام جو کچھ میں نے کہا میں اس بارے میں آپ کو شروع سے سب بتانا چاہتی ہوں، آپ مجھ سے بدگمان نہ ہوں بس۔ مہر خاموشی سے اس کو دیکھتی رہی۔ اس کا دل چاہا تھا وہ حالے کو بتا دے کہ وہ سفیر کو کتنا چاہتی ہے، لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی، اور پھر حالے نے اس کو شروع سے آخر تک سب بتا دیا تھا کہ کس طرح سفیر نے اسے شادی کے لیے پوچھا تھا اور کب حالے کو اس سے محبت ہوئی۔ آپ ہی میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ تو ایک بن مانگی دعا کی طرح مل گیا مجھے۔ میں نے تو ساری زندگی اس کے لیے ملنے کی دعا کی تھی، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں ان سے اتنی محبت کرتی ہوں۔ مجھے ہمیشہ یہی لگا کہ میں بس ان کو پسند کرتی ہوں۔ مجھے تو 16 سال کی عمر سے پتہ تھا کہ میں بس اسی سے عشق کرتی ہوں۔ میں تو تب سے اسے چاہتی ہوں جب مجھے محبت کے معنی بھی نہیں آتے تھے۔ ہماری تو پسند ناپسند بھی ایک دوسرے سے کافی الگ ہے، ہمارے نظریے میں، ہماری سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن دیکھیں پھر بھی ہم ایک ہونے والے ہیں۔ میں نے اپنا نظریہ، اپنی پسند ناپسند سب اسی سے تو جوڑ لیا تھا، پھر میری سوچ کو میں نے اسی تک محدود کر لیا، لیکن وہ مجھے پھر بھی نہیں ملا۔ آپ ہی میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہوں گے، میرے لیے فیلنگز رکھتے ہوں گے۔ جب انہوں نے مجھے پرپوز کیا آئی واز شاکڈ، آئی واز لائک کیا انہوں نے واقعی میرا نام لیا؟ وہ ایک جذب کے عالم میں کہے جا رہی تھی۔ میں نے تو کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ میرے علاوہ کسی سے محبت کر سکتا ہے۔ جب سے میں نے تمہارے منہ سے اس کا نام سنا ہے آئی ایم شاکڈ، آئی ایم لائک کیا تم نے واقعی اس کا نام لیا؟ وہ بس اپنے دل میں کہہ سکی تھی۔ حالے اگر تم دونوں الگ ہو گئے، میرا مطلب کسی وجہ سے تمہارا رشتہ ان سے نہ ہو سکا، تو اس کے اندر ایک موہوم سی امید جاگی تھی کہ شاید حالے ابھی اس سے اتنی اٹیچ نہ ہوئی ہو، شاید ابھی اس کی محبت نے ان بلندیوں کو نہ چھوا ہو، شاید اب بھی اس محیب اندھیرے میں کوئی امید کا دیا روشن ہو سکتا ہو۔ میں مر جاؤں گی آپ ہی، حالے مر جائے گی سفیر کے بغیر۔ امید کا ٹمٹماتا دیا اب بجھ گیا تھا۔ مجھے تو اب احساس ہوا کہ میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں، اب ان سے الگ ہونے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ میں جانتی ہوں آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، چچی کی وجہ سے نا، ان کو سفیر سنبھال لیں گے، وہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی۔ مہر مسکرا بھی نہ سکی۔
اللہ کرے ایسا ہی ہو، اس نے بھاری دل سے دعا کی تھی، کرب سا کرب تھا۔ دادا جان میں آ جاؤں؟ وہ ان کے کمرے کے ادھ کھلے دروازے پہ دستک دیتا اپنی مخصوص مسکراہٹ سے پوچھ رہا تھا۔ میڈا سا میڈے جیون دی وجہ تو آتے میڈا ہاں ٹھہرے۔ وہ ان کے قریب بیڈ پہ بیٹھ گیا تھا۔ کمپنی کا حالات، حاضرہ، نفع نقصان، سیاست پہ نظر ثانی، بڑھتی مہنگائی پہ اپنی تجویز، ان سارے موضوعات پہ بحث کے بعد وہ اصل مدعے پہ آیا تھا۔ ممی چاہتی ہے میں شادی کر لوں، وہ گلا کھنکارتے بولا تھا۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، لیکن ایک مسئلہ ہے، میں ممی کی پسند سے شادی نہیں کر سکتا، میں کہیں اور انٹرسٹڈ ہوں۔ آسان حل ہے، اس کو بھول جاؤ، کیونکہ فروا کبھی حالے کے لیے نہیں مانے گی۔ انہوں نے اس کے سر پہ دھماکہ کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں؟ اس کو حیرت نہیں ہوئی تھی، وہ بس سادگی سے پوچھ رہا تھا۔ کیا مجھے نہیں جاننا چاہیے؟ آپ ممی سے بات کریں نا، وہ آپ کو منع نہیں کر سکتی۔ آپ جانتے ہیں میں حالے کو بہت پسند کرتا ہوں۔ ممی نے اسے خواہ مخواہ کا بیر باندھ دیا ہے۔ حالے تو بچی ہے، الٹا سیدھا بول دیتی ہے، وہ بڑی ہیں درگزر کر لیں، لیکن نہیں، انہوں نے تو اس بات کو ایگو کا مسئلہ ہی بنا لیا ہے۔ وہ جیسے بے بس سا کہہ رہا تھا، وہ اس فیملی پالیٹکس سے بہت دور تھا۔ دیکھو بچے، حالے مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، میں اس کو یوں ہی کسی کے سر پہ مسلط نہیں کر سکتا۔ فروا کو خود آ کر مجھ سے بات کرنی ہوگی، باقاعدہ طور پہ اس کو مانگنا ہوگا، لیکن اب جب تم نے مجھ سے مدد مانگی ہے تو میں فروا سے بات کروں گا۔ لیکن سفیر، میری ایک بات یاد رکھنا، اگر حالے کو ناخن کی ایک ذرے جتنی بھی تکلیف ہوئی تو میرا ہاتھ ہوگا اور تم سب کا گریبان، یاد رکھنا۔ نرم دو ٹوک لہجے میں تنبیہ کی تھی۔ یار آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ہٹلر کا جانشین ہوں میں محبت کرتا ہوں اس سے، بہت خوش رکھوں گا اس کو، بس ممی مان جائیں ایک بار۔ ویسے ایک بات بتائیں، جس کی آپ اتنی سائڈ لے رہے ہیں وہ خود ایک چلتی پھرتی آفت ہے، وہ جو میری ممی کو نہیں بخشتی وہ مجھے کیا چھوڑے گی؟ سفیر، اپنی عورت کے لیے سٹینڈ لینا سیکھو۔ عورت چاہے جتنی مرضی آفت ہو، جتنی بھی خود سر ہو، جتنی بھی بہادر ہو، اپنے مرد کی سپورٹ کے بغیر زیادہ دیر تک سفر نہیں کر پاتی۔ یہ معاشرہ کے لیے عورت کے لیے ایک عذاب ہے، یہ مردوں کا معاشرہ ہے۔ ہم چاہے جتنے مرضی ماڈرن ہو جائیں، جتنا چاہے خود کو گروم کر لیں، اندر سے ہماری سوچ سطحی سی رہے گی۔ ہم ایک مضبوط عورت کو کبھی نہیں قبول کریں گے۔ اس معاشرے کو وہ عورت چاہیے جو ہر وقت روتی دھوتی رہے، جو اپنے ہر فیصلے کے لیے ایک مرد کی محتاج رہے، جو شادی سے لے کر بچے پیدا کرنے تک مرد کی مرضی سے چلے۔ ایسے میں اگر کوئی عورت اپنے حق کے لیے بولتی ہے تو معاشرہ اس کو بے حیا، بد چلن اور نہ جانے کن کن القابات سے نوازتا ہے۔ یہ معاشرہ ایک مضبوط اور خود مختار عورت کو جھیل نہیں پاتا۔ ایسی عورت لوگوں کو کھٹکتی ہے، اور جس عورت سے تمہارا پالا پڑا ہے نا سفیر، وہ اپنے حقوق بھی جانتی ہے اور اپنی پاور بھی۔ وہ دب کے چلنے والی نہیں ہے، وہ خود کو تمہارے لیے کبھی بھی بے توقیر نہیں کرے گی۔ ایسی عورت بزدل مرد کے ساتھ گزارا نہیں کرتی۔ اس کے لیے سٹینڈ لینا سیکھو، ورنہ ایک دن اس کو کھو دو گے۔ دادا جان، آپ نے فیمنزم کب جوائن کی؟ بلکہ جوائن کیا کی، آپ کو تو لیڈر ہونا چاہیے اس محبتی مافیا کا۔ کیوں سفیر بھائی، صحیح کہا نا میں نے؟ دادا جان کے کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے جھانکتا حسن آنکھوں میں شرارت لیے پوچھ رہا تھا۔ سفیر بیٹا، ذرا میری چھڑی تو پکڑانا، کچھ لوگوں کے پر نکل آئے، ایسے گستاخ لوگوں کو سبق سکھانا ضروری ہوتا ہے۔ جاؤ بیٹا چھڑی لاؤ۔ وہ بظاہر بہت سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ سفیر بڑی تابعداری سے چھڑی لینے کے لیے اٹھا تھا۔ ویسے ایک بات ہے سفیر بھائی، ویسے تو آپ سے اٹھ کر پانی نہیں پیا جاتا، لیکن مجھے مار پڑوانی ہو تو آپ کے چار چار ہاتھ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دادا جان، آپ ذرا میری اس حسین شکل کو غور سے دیکھیں، سیم ٹو سیم مہراج سلطان کی طرح دکھتا ہوں۔ سگا پوتا ہوں آپ کا، آپ کی جائیداد کا دولتا وائرس۔ کچھ عزت کریں یار میری بھی، وہ جیسے التجا کر رہا تھا۔ سفیر بیٹا، چھڑی کینسل، اب مجھے میرے وہ بھورے بوٹ اٹھا کے دو، میں ذرا چیک کروں اب بھی پیٹھ پہ نشان چھوڑتا ہے یا نہیں۔ جو حکم دادا جان۔ سفیر فوراً حکم بجا لانے کو اٹھا تھا۔ ویسے بھورے بوٹ سے یاد آیا، آپ کے وہ گولڈن خاندانی جوتے، وہی جو آپ کو آپ کے ابا نے دیے تھے، وہ میری بہن نے بخش کو دے دیے، اس کی اسکول کی فیئرویل تھی نا، حسن چمکتی آنکھوں سے بتا رہا تھا۔ سفیر نے ایک جھٹکے سے گردن موڑ کے اس کو دیکھا تھا۔ دادا جان بھی حیرت زدہ تھے۔ لیکن میں نے تو اس کو اسکن کلر کے جوتے لینے کو کہا تھا، میرے ابا کے جوتے تو ڈارک گولڈن تھے۔ میں نے تو اس کو یہ بھی کہا تھا کہ کسی کو ساتھ لے جائے، اس کو رنگوں کا پتہ نہیں چلتا۔ اب ان کو کیا پتا ڈارک گولڈن کو اسکن کلر بتانے والا حسن ہی تھا۔ وہ مارے حیرت کے یہی کہہ سکے تھے۔ اب پچھتائے کیا ہو جب حالے لے گئی بوٹ، وہ افسوس سے بولا تھا۔ لیکن بخش تو جینس شرٹ پہن کر گیا تھا نا، اس کے ساتھ ایسے روایتی جوتے کون پہنتا ہے؟ سفیر جیسے یاد آنے بھی بولا تھا۔ بخش کہتا ہے میرا اپنا سٹائل ہے، میں دنیا سے ہٹ کے چلتا ہوں، جو کام دنیا والے کرنے سے گھبراتے ہیں وہی کام تو بخش جبار نڈر ہو کے کرتا ہے۔ وہ باقاعدہ بخش کی نقل اتارتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے سٹائل کی تو ایسی کی تیسی، یا اللہ حالے، وہ میرے ابا نے مجھے دیے تھے، میں نے سفیر کے نکاح کے لیے رکھے تھے۔ یہ کیا کیا تم نے بچے؟ آپ کہیں تو بخش سے واپس لے آؤں؟ حسن چہرے پہ زمانے بھر کی معصومیت سجاتے بولا تھا۔ اب کیا سفیر سلطان ایک ملازم کی اترن پہنے گا؟ رہنے دو اسی کے پاس، سفیر کے سر کا صدقہ سمجھوں گا میں۔ یوسف سلطان اپنے جلالی موڈ میں آ چکے تھے۔
تبھی حسن نے وہاں سے کھسکنے میں عافیت جانی، جبکہ سفیر گمسم سا واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا تھا۔ اس کا غم دادا سے بڑا تھا۔ پہلے فیوریٹ شرٹ اور اب دادا کے خاندانی جوتے، جن کو پہننے کا سفیر کو بچپن سے شوق تھا۔ حال سلطان نے اس پہ ابھی اور کتنے ظلم کرنے تھے۔ مہرماں اپنے کمرے کے ساری بتیاں بجھائے ٹھنڈے فرش پہ اکڑوں بیٹھی تھی، ایسے کہ بیڈ کی پائنیتی سے ٹیک لگا رکھی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، بال بکھرے تھے، حلیہ بے ترتیب، یہاں تک کہ کل سے لے کر اب تک اس نے کوئی ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنے خیالوں میں مگن تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھولتی فروا اندر آئی تھی۔ ملگے سے اندھیرے نے ان کا استقبال کیا تھا۔ انہوں نے سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مارا تو سارے میں روشنی پھیل گئی، سفید روشنی۔ مہر نے بے اختیار آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تھا، یہ روشنی اس کی آنکھوں میں چبھی تھی۔ مہرماں، یہ سب کیا سن رہی ہوں میں؟ ہارے نے کل رات کیا بکواس کی ہے؟ دیکھو مجھ سے جھوٹ بولنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، بھابھی جان مجھے سب بتا چکی ہیں۔ اب کچھ بولو گی بھی یا اسی طرح سوگ مناتی رہو گی؟ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ مہر کے حلق میں انگلی ڈال کر سچ کا پتہ چلا لیں۔ جب سب کچھ پتہ ہے آپ کو تو اب مجھ سے کیا چاہتی ہیں آپ؟ وہ اسی طرح آنکھوں پہ ہاتھ رکھے بولی تھی۔ فروا نے اس کے قریب جا کر ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ آنکھوں سے ہٹایا اور اس کا بازو پکڑ کر کھڑا کیا تھا۔ مجھے پاگل بنانا بند کرو مہر، میں نہیں جانتی اس نے کیا بکواس کی ہے یا اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، میں نہ تمہیں اس طرح ہارنے دوں گی اور نہ خود خاموش بیٹھوں گی۔ حالے اور سفیر کبھی ایک نہیں ہو سکتے، کم از کم میری زندگی میں تو نہیں۔ وہ اس کے پاس بیٹھی غرا رہی تھی۔ تو کیا کروں میں؟ ہاں کیا کروں؟ گلا دبا دوں اپنی بہن کا؟ مار دوں اس کو؟ گویا پھٹ پڑی تھی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، ساری زندگی مجھے سفیر کے خواب دکھائے۔ آپ نے کہا سفیر کو زیادہ بولنے والی لڑکیاں نہیں پسند، میں نے اپنی زبان سی لی۔ آپ نے کہا سفیر کو انڈیپینڈنٹ اور مردوں کے ساتھ کام کرنے والی لڑکیاں نہیں پسند، میں نے جاب چھوڑ دی۔ حالانکہ سفیر کو تو ایسی ہی لڑکیاں پسند تھیں اور ہیں۔ میں نے تو اپنی ساری زندگی اپنا جینا مرنا سفیر سے جوڑ لیا۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، وہ چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ آپ نے میرے ساتھ بہت برا کیا ممانی جان۔ آپ نے کہا سفیر کو مذہبی لڑکیاں نہیں پسند، میں نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں، اور جب کبھی پڑھتی ہوں تب ہمیشہ یہ دیکھتی ہوں کہ کہیں سفیر تو گھر پہ نہیں، کہیں وہ آ تو نہیں گئے۔ میں نے تو خدا کو بھی چھوڑا ہے صرف سفیر کے لیے۔ میری تو زندگی کی ساری اکویژن ہی خراب ہو گئی۔ میں اسکوائر 1 پہ آ کر کھڑی ہو گئی ہوں۔ میری لائف، میرے گولز تو بس یہی تھے کہ میں سفیر سے شادی کروں گی اور پھر مجھے ابا کی محبت مل جائے گی۔ اس کا لہجہ رندا ہوا تھا۔ میں نے صرف سفیر نہیں کھویا، میں نے یوسف سلطان بھی کھو دیا۔ ساری زندگی کے لیے سب کچھ کھو دیا میں نے۔ میں ہر چیز کا مداوع کروں گی میری جان، مجھے ایک موقع دو۔ تم ہمت کیوں ہار رہی ہو؟ میں ہوں نا۔ فروا سلطان کے ہوتے ہوئے تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ دنیا یہاں کی وہاں ہو جائے، لیکن میں تمہارے علاوہ کسی اور کی شادی سفیر سے نہیں ہونے دوں گی۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتی محبت سے کہہ رہی تھیں۔ ارے کس چیز کا مداوع کریں گی آپ؟ اس کی بھری آنکھوں میں تنفر تھا۔ میں نے اپنا خدا چھوڑا ہے سفیر کے لیے، میرا خدا مجھے واپس کر سکتی ہیں۔ آپ کے تو اپنے تھاٹس ہی کلیئر نہیں تھے، کبھی آپ نے مجھے دقیانوسی بنا دیا تو کبھی ماڈرن، اور میں سفیر کی محبت میں اتنی پاگل تھی کہ آپ کی ہر بات پہ عمل کرتی چلی گئی۔ وہ بول بول کر ہانپ چکی تھی، تب بھی بیڈ پہ گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ یہ سب حالے کی وجہ سے ہوا ہے، تم مانو یا نہ مانو، یہ سب اس کا کیا دھر ہے۔ اسی نے سفیر کو کوئی ایسی پٹی پڑھائی ہے کہ اس کو حالے کے علاوہ کچھ دکھتا ہی نہیں۔ میں اگر اسے نفرت کرتی تھی تو اس کی کوئی وجہ تھی، لیکن تم اس ناگن کو سمجھ ہی نہیں سکی۔ اب تمہاری عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی۔ مجھے میری بہن کے خلاف مت کریں، یہ بیکار ہے۔ آپ کا یہ حربہ مجھ پہ اثر نہیں کرے گا۔ کوئی بھی بات یا کوئی بھی چیز مجھے میری بہن سے بدظن نہیں کر سکتی ممانی جان۔ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ یہاں سے چلی جائیں اور مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ اب وہ سنبھل چکی تھی، تبھی متوازن لہجے میں بول رہی تھی۔ ایک دن آئے گا مہر جب تم مجھ پہ یقین کرو گی، میری باتیں مانو گی، میرا کہا مانو گی۔ ایک دن آئے گا۔ وہ عجیب سے لہجے میں کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ مہر نے کوئی دھیان نہیں دیا تھا، اس کے پاس ابھی غم منانے کو اور بہت سی باتیں تھیں۔ وہ اس وقت ڈاکٹر عبید الرحمن کے گھر میں آتش دان کے پاس رکھے سنگل صوفے پہ بیٹھی تھیں۔ عبید الرحمن ان کے سامنے اسی طرح کے ایک صوفے پہ بیٹھے تھے، ایسے کہ ان کا صوفہ کا رخ آتش دان کی طرف تھا۔ نفیسہ کو ان کا نیم رخ نظر آتا تھا۔ وہ مسلسل نظریں جھکائے کچھ پڑھنے میں مصروف تھے، غالباً عمر کی رپورٹس تھیں۔ ساتھ ساتھ اپنے ایک ہاتھ میں پکڑے کافی کے مگ سے گھونٹ بھرتے جاتے۔ نفیسہ جب سے یہاں آئی تھی عمر کی طبیعت بہت بہتر تھی۔ اس کو 7 سمندر پار کی آب و ہوا راس آ گئی تھی شاید۔ اس وقت بھی وہ اس کو عبید الرحمن کے کمرے میں سلا کر آئی تھیں۔ عمر کی بے ہوشی کے اگلے روز انہوں نے کیس چھوڑ دیا تھا اور کچھ ہی دن بعد امریکہ آ گئی تھی۔ یہاں آ کر وہ سب سے پہلے ڈاکٹر عبید الرحمن سے ملی تھی۔ 2 دن پہلے عمر کے کچھ ضروری ٹیسٹ ہو گئے تھے، آج ان کی رپورٹس آنی تھیں۔ باہر سخت برف باری تھی، تبھی ڈاکٹر عبید الرحمن کو اپنے گھر بلا لیا تھا کہ ان کا گھر اس ہوٹل کے بالکل قریب تھا جہاں نفیسہ رہ رہی تھیں۔ ڈاکٹر عبید الرحمن سانولی رنگت، متناسب نکوش اور درمیانے قد کے تھے۔ ان کا تعلق انڈیا سے تھا۔ ان کی اور محسن کی دوستی ہاسپٹل میں ہوئی تھی۔
محسن کے پاکستان آنے کے بعد بھی یہ دوستی اسی طرح برقرار تھی۔ وہ دونوں کبھی خط و کتابت کے ذریعے تو کبھی ٹیلی فون کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے۔ عمر کی بیماری میں بھی محسن نے ان کو ٹیلی فون پہ سب بتا دیا تھا اور عبید الرحمن نے ان کو امریکہ آنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس وقت نفیسہ پچھلے 15 منٹ سے ان کے کچھ بولنے کے انتظار میں تھی، اب ان کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ کیا اس رپورٹ میں ایٹم بم بنانے کا راز لکھا ہے جسے آپ پچھلے 15 منٹ سے پڑھے ہی جا رہے ہیں؟ وہ غصے میں نہیں تھی، وہ بس خوف زدہ تھیں۔ وہ دونوں انگلش میں بات کر رہے تھے کہ عبید الرحمن کی اردو اور ہندی بہت کمزور تھی۔ ڈاکٹر عبید نے چند لمحے چشمے کے پیچھے سے ان کو ناگواری سے دیکھا تھا، جیسے ان کا مخل ہونا پسند نہ آیا ہو، اور دوبارہ نظریں جھکا لی تھیں۔ نفیسہ کلس کر رہ گئی تھی۔ اوف، یہ سرجنز کا ایٹیٹیوڈ۔ 5 منٹ مزید گزر گئے۔ نفیسہ اٹھ کر یہاں سے وہاں ٹہلنے لگی تھیں۔ انہوں نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر ڈاکٹر عبید کو دیکھا تو ان کے ہاتھ میں کوئی رپورٹ نہ پا کر تھوڑا حیران ہوئی۔ اب وہ ان کے سر پہ آ کر کھڑی ہو گئیں۔ تب انہوں نے ان کے ہاتھ میں ایک ہتھیلی جتنی لمبی اور 4 انگلیوں جتنی چوڑی کتاب دیکھ کر تو جیسے ان کا دماغ ہی گھوم گیا۔ آپ میرے ساتھ مذاق کریں، آپ کو یہ سب ڈرامہ لگ رہا ہے۔ میرا بیٹا کینسر کا مریض ہے، اس وقت اس کی رپورٹ سے زیادہ ضروری آپ کو یہ فضول سی کتاب لگتی ہے؟ میں اپنا ملک چھوڑ کر، اپنا کیس چھوڑ کر یہاں جھک مارنے آئی ہوں، یہ لگتا ہے آپ کو؟ ابھی کے ابھی میں اپنے بیٹے کو لے کر جا رہی ہوں، آپ سے 100 گنا بہتر ڈاکٹرز مل جائیں گے مجھے۔ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے گویا دھاڑ رہی تھیں۔ ڈاکٹر عبید نے کتاب کو بند کر دیا تھا، اب وہ پوری طرح ان کی طرف متوجہ تھے۔ پڑھنے نہ دیجیے گا آپ مجھے، پچھلے 15 منٹ سے ایک لفظ نہیں سمجھ سکا میں۔ بولیں، کیوں چیخ رہی ہیں؟ وہ تیوری چڑھائے پوچھ رہے تھے۔ نفیسہ کو اس وقت ان پہ کسی پاگل کا سا گمان ہوا۔ میری بیٹی کی رپورٹس میں کیا ہے؟ اس کی سرجری کب کرنی ہے؟ وہ کب تک ٹھیک ہوگا؟ اگر آپ مجھے یہ سب بتا دیں تو میرا، اس ہاتھ سے کھڑکی کی طرف باہر اشارہ کیا، برف باری میں ذلیل ہو کر یہاں تک پہنچنا، میری ساری محنت وصول ہو جائے گی۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتی چبا چبا کر کہہ رہی تھی۔ آپ کے بیٹے کو پہلی نظر دیکھ کر ہی بتا تو دیا تھا اسی دن سب کچھ۔ نہیں ہے آپ کے بیٹے کو کینسر، کوئی مریض نہیں ہے وہ، اور کیا بتاؤں آپ کو؟ جب اس دن یقین نہیں کیا آپ نے تو بار بار کیا دہراؤں اپنی بات؟ آپ اکلا کے موٹے دماغ میں ایک بات گھستی ہی نہیں تو میں کیا کروں؟ آپ کو اس بات کا ایک پختہ ثبوت چاہیے ہوگا۔ اب آپ کے بیٹے کا دماغ تو بولنے سے رہا کہ اس کو کوئی کینسر نہیں ہے، اور یہ رپورٹس ایک انگلی اور انگوٹھے سے رپورٹس کو ہوا میں اٹھایا تھا۔ اگر ان رپورٹس میں لکھی اصلاحات آپ کی سمجھ میں آتی ہیں تو پڑھ لیجئے، وہ پرسکون سے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ بدقت بول پائی تھی۔ آپ نہیں مانیں گی؟ چلیں، وہ جو سامنے والا کمرہ ہے نا، وہاں سے قرآن پاک لا دیں، اس پہ ہاتھ رکھ کے گواہی دینے کو تیار ہوں میں، تب تو مان جائیں گی آپ۔ اگر یہ سچ ہے تو عمر کی وہ حالت، وہ سب کیا تھا؟ اس کا بے ہوش ہونا، اس کا سر درد، اس کے ناک سے خون آنا، اس کی نکاہت، وہ سب کیا تھا؟ اور اگر یہ سچ ہے تو آپ نے مجھے یہاں بلایا کیوں؟ ڈاکٹر عبید نے افسوس سے ان کو دیکھا تھا۔ نفیسہ، آپ پلیز بیٹھ جائیں، میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ اب کی ان کے لہجے میں ہمدردی تھی، وہ نڈھال سی بیٹھ گئی تھیں۔ عمر کو ہونے والا سر درد مائیگرین ہے، کینسر نہیں۔ میں دن میں روز اس مرض کے شکار لوگ دیکھتا ہوں، اس لیے عمر کو دیکھ کر میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اس کو کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے سوائے کینسر کے، لیکن آپ نہیں مانی۔ خیر، کوئی بھی نہیں مانتا۔ پھر میں نے اس کے تمام ٹیسٹ کیے اور ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا بیٹا اس موذی مرض سے محفوظ ہے۔ اب آتے ہیں ان علامات پہ جن سے آپ کو لگا کہ عمر کو کینسر ہے۔ آپ کے بیٹے کو ایک خاص قسم کا ڈرگ دیا جاتا رہا ہے جس سے اس کے سر میں درد اٹھتا ہے اور ناک سے خون بہتا ہے۔ اس ڈرگ کی مقدار ذرا سی بڑھا دی تو بے ہوشی بھی طاری ہو جاتی ہے۔ رہی بات آپ کے یہاں بلانے کی، تو میں یہ نئی کتاب لایا تھا، اس میں اتنی مشکل اردو ہے، ذرا کچھ الفاظ کے میں نہیں جانے تھے، لیکن آپ تو پہلی انگاروں پہ لوٹ رہی ہیں۔ خیر، مزید کچھ جاننا ہے؟ نفیسہ جو دم سادے ان کو سنے جا رہی تھیں، ان کو لگا تھا جیسے ان کے کانوں میں دھماکے ہو رہے ہوں۔ ان کو یکدم کمرے میں آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ کچھ نہیں جانا، مجھے اب کچھ بھی نہیں جانا، سب ختم ہو گیا سب۔ میں کیسے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھ پائی؟ میں نے کیسے عمر کو اپنی مجبوری بننے دیا؟ میں کیسے بے وقوف بن گئی؟ میں تو شہر کی سب سے جینیس وکیل ہوں۔ آپ وکیل تھیں؟ ان کو دیکھتے ہوئے تھیں پہ زور دیتے بولے تھے۔ نفیسہ نے گلابی پڑتی آنکھوں سے ان کو دیکھا تھا، ان کی آنکھوں میں 1000 سوال تھے۔ کل آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں آپ کی وکالت کا لائسنس منسوخ کر دیا گیا تھا۔ وہ لڑکی جس کا کیس آپ لڑ رہی تھیں، اس لڑکی نے، مریم نے خودکشی کر لیا 1 ہفتہ پہلے، اور اس نے اپنے آخری بیان میں یہ کہا ہے کہ آپ نے زبردستی اس لڑکی کو اس کیس میں شامل کیا۔ وہ وکٹم نہیں تھی، اس نے چند پیسوں کے عوض اس کیس میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ آپ نے اس کو دھمکی دی تھی، اور آپ نے اس کو یوز کیا کیونکہ آپ کو اپنے شہر کی سب سے بڑی وکیل بننا تھا، اور آپ کئی طرح کے معاشی مسائل سے گزر رہی تھیں۔ تبھی آپ نے شہر کے چند امراء اور عزت دار گھرانوں کے معزز مردوں کو اس کیس میں گھسیٹا تاکہ آپ کے مسائل ختم ہو سکیں۔ یہ ساری بات مجھے کل محسن نے ٹیلی فون پہ بتائی تھی۔ نفیسہ کو اس برف باری میں بھی پسینہ آ گیا تھا، ان کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھیں اور بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھیں۔
عبید الرحمان بھی ان کے پیچھے آئے تھے۔ لاؤنج میں آ کر ذرا دیر کو ٹھہری تھیں، لیکن ایک بار پھر ان کو اپنا دم گھٹنا محسوس ہوا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی بیرونی دروازہ پار کر گئی تھیں۔ گھر کے باہر برف ایسی گر رہی تھی جیسے آسمان سفید آنسو رو رہا ہو۔ وہ سڑک پہ گری برف پہ بیٹھ گئی تھیں۔ ان کا نیلا اوور کوٹ ذرا سی دیر میں برف سے سفید ہو گیا تھا۔ وہ وہیں سڑک پہ بیٹھی لمبی لمبی سانسیں لینے لگی تھیں۔ ڈاکٹر عبید تعصب سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ مس حیات اندر چلیں پلیز، یہاں بہت سردی، آپ بیمار ہو جائیں گے، آپ میری مہمان ہیں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ اس طرح سڑک پہ بیٹھی رہیں۔ ہمت کریں، آپ مضبوط ہیں، یا پھر تھوڑا رو لیں، اچھا ہوتا ہے رونا۔ وہ گھٹنوں کے بل ان کے پاس بیٹھے فکر مندی سے کہہ رہے تھے، ڈاکٹر میرا پیشہ، میرا عشق ہے، میں نے اس کے لیے اتنی محنت کی تھی، میرے ماں باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر میری فیسیں ادا کی ہیں، میں سخت سردی اور چنچلاتی دھوپ میں پیدل یونیورسٹی تک گئی ہوں کیونکہ میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ میں نے اپنی منگنی اس لیے توڑ دی کیونکہ میرے منگیتر کو میرا وکیل بننا پسند نہیں تھا۔ میں اس سے محبت کرتی تھی لیکن میں نے پرواہ نہیں کی۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیا تھا، وکیل بننا، اور میں بن بھی گئی۔ مجھے لگا میری محنت وصول بھی ہو گئی، لیکن اصل آزمائش تو تب شروع ہوئی تھی۔ کوئی بھی شخص مجھے کیس دینے سے ڈرتا تھا کیونکہ میں عورت ہوں۔ وہ تنزیہ سے ہنسی تھیں۔ کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، ان کو لگتا تھا میں بے وقوف ہوں، کم عقل ہوں، میں مردوں کے مقابلے میں لڑ نہیں سکتی۔ میں نے پھر سے محنت کی، میں نے کئی سال چھوٹے موٹے کیس لڑے، میں نے اپنا مقام بنایا، میں نے خود کو ایک برانڈ بنایا۔ جب میں کورٹ میں کھڑے ہو کر دلائل دیتی تھی تو جج قائل ہوتے تھے، جب میں ثبوت لاتی تھی تو مجرم پھانسی چڑھتے تھے، جب میں شیرنیوں کی طرح غراتی تھی تو کورٹ میں کھڑا ہر شخص بس مجھے سنتا تھا۔ نفیسہ حیات کو بیرسٹر نفیسہ حیات کو سنتا تھا۔ انہوں نے گیلی سانس ناک سے اندر کھینچی تھی۔ وہ رو نہیں رہی تھیں لیکن ان کی آنکھیں نم تھیں۔ عبید الرحمان اب بھی اسی پوزیشن میں بیٹھے ان کو سنے جا رہے تھے۔ ایسے کیسے کوئی بھی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں دوبارہ ان لوگوں کے سامنے بول نہیں پاؤں گی؟ کوئی کیسے فیصلہ کر سکتا ہے میں وہ سیاہ کوٹ دوبارہ نہیں پہن سکتی؟ کوئی کیسے میرے اتنے سالوں کی محنت پہ پانی پھیر سکتا ہے؟ وہ کورٹ روم کے گنہگاروں کی باتیں سنتی دیواریں، وہ راز چھپائے بیٹھی کورٹ کی کرسیاں، وہ سب مجھ سے چھوٹ جائیں گی۔ سردی کی وجہ سے ان کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے لیکن ان کو پرواہ نہیں تھی۔ آپ واپس جائیں، جا کر اپنے لیے لڑیں، اپنا حق لیں، یہاں بیٹھ کے ہمت ہارنے سے کیا ہوگا؟ آپ کی بیٹی کو یوز کیا ان لوگوں نے، ان کی گریبان پکڑے۔ میں کس منہ سے واپس جاؤں گی؟ میں کیا جواب دوں گی لوگوں کو کہ نفیسہ نے بیٹے کی محبت میں انصاف کی جنگ چھوڑ دی؟ نفیسہ ہار گئی، اس نے اپنے بیٹے کے لیے اس مقدس پیشے کی پامالی کی۔ نفیسہ لوگوں سے ڈر گئی، وہ جو بس خدا سے ڈرتی تھی وہ لوگوں سے ڈر گئی اور اس کا ایمان کمزور ہو گیا۔ میرے ملک کی مٹی مجھے گالیاں دے گی، میں کیسے واپس جاؤں؟ ڈاکٹر عبید الرحمان نے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ سامنے سے آتے عمر کو دیکھ کر لب بھینچ لیے۔ اب نہ جانے اس بچے کا کیا ہوگا۔ اس لے پالک بچے کی وجہ سے نفیسہ نے اپنا سب کچھ ہار دیا، اب تو وہ اس بچے سے نفرت کریں گی۔ ظاہر ہے ان کی اپنی سوچیں تھیں۔ نفیسہ نے بھی اس کو آتے ہوئے دیکھا۔ اماں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہاں بہت سردی ہے، اندر چلے نا پلیز۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی نیند بھری تھی۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ نفیسہ کے چہرے پر پھیرتے پریشان سا پوچھ رہا تھا۔ وہ چند لمحے اس کو دیکھتی رہیں، ان کی آنکھیں بھرنے لگی تھیں اور پھر یکدم انہوں نے کھینچ کر عمر کو گلے سے لگا لیا تھا۔ میرا بیٹا، میرا عمر، تمہاری اماں تمہارے لیے ساری دنیا چھوڑ سکتی ہے، وہ تمہارے لیے ایک ایک سے لڑ سکتی ہے، وہ تمہارے لیے جان دے بھی سکتی ہے اور لے بھی سکتی ہے، یاد رکھنا۔ وہ اس کا منہ چوم رہی تھیں تو کبھی ہاتھ۔ عمر ٹھیک تھا، یہ خیال ہی دنیا روشن کر گیا تھا۔ ڈاکٹر عبید الرحمان حیرت سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ کیا یہ عورت پاگل ہے؟ اماں کسی کو مارنا گناہ ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتہ؟ نفیسہ اس کی بات پہ مسکرا دی تھیں۔ ہاں ہوتا ہے، لیکن جب کوئی آپ کی گردن دبا کر آپ کو مارنا چاہے یا پھر آپ کے سینے سے آپ کا دل نکالنے کی کوشش کرے یا آپ کے سب سے محبوب رشتے کو اذیت دے تو اس کو مارنا جائز ہوتا ہے۔ عمر کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی تھی، ساتھ اس کا جسم کانپ رہا تھا، اس کو سردی لگ رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، کین یو ایکسپلین؟ نفیسہ بغیر جواب دیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنا نیلا اوور کوٹ اتارا تھا اور عمر کے کندھوں پہ اڑا دیا، پھر جھک کر اس کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا تھا۔ اماں آئی ایم ناٹ اے کڈ، نیچے اتارے مجھے، وہ خفگی سے منہ پھلا کر بولا تھا۔ نفیسہ سنی انسنی کرتی گھر کی جانب بڑھنے لگی تھیں۔ ابھی وہ گیٹ کے اندر جاتی کہ عبید الرحمان نے ان کو پکارا تھا۔ کیا آپ پاگل ہیں؟ میں ایک ماں ہوں، انہوں نے مڑے بغیر جواب دیا تھا۔ رات کی تاریکی پھیل چکی تھی، ہر طرف سے آسمان کا جال بچھا تھا۔ ہارون اپنے گھر کے لان میں رکھے صوفے پہ بیٹھا آسمان کو گھورے جا رہا تھا۔ آج کل وہ یوں ہی چپ چاپ سے رہتا، ایک جگہ بیٹھتا تو گھنٹوں وہیں بیٹھا رہتا، اپنے اسی شغل میں مصروف تھا جب شاہد کی کار گھر کے اندر داخل ہوئی۔ گاڑی سے اتر کے اندر کی جانب جاتے ان کے قدم ہارون کو دیکھ کر تھمے تھے۔ انہوں نے گہری سانس بھری اور لان کی طرف چل دیے۔ ہارون کے قریب پہنچ کر انہوں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ہارون نے گردن موڑ کے ان کو دیکھا تھا، اس کی گرے آنکھوں میں اداسی تھی، شاہد کا دل دکھا تھا۔
یہاں کیوں بیٹھے ہو یار؟ چلو اندر چلتے ہیں، ایک شطرنج کی بازی ہو جائے، کیا خیال ہے؟ پاپا اندر دم گھٹ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی نے میرے گلے میں پھندا ڈال دیا ہو اور بار بار اس پھندے کو کھینچ کر میری گردن پہ تنگ کرتا جا رہا ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ مجھے آزاد کرتا ہے اور پھر اگلے ہی لمحے وہ پھندا اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ میرا سانس رکنے لگتا ہے۔ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، بلکہ ہارون کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گئے تھے اور پھر نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ میرے ساتھ ایسا تب ہوتا ہے جب میں تمہاری آنکھوں میں اداسی دیکھتا ہوں، تب ہوتا ہے جب تمہیں ذرا سی بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے ہارون، میرا جی چاہتا ہے میں حالے کے قدموں میں جا کر بیٹھ جاؤں اور اس کی منت کروں کہ وہ تمہارے ساتھ ایسا نہ کرے، لیکن پھر سوچتا ہوں کیا بیٹے کو بھیک دلواؤں؟ اتنا کمزور اور کم ظرف تو نہیں ہے میرا بیٹا، ہو کیا؟ مجھ سے صبر نہیں ہوتا پاپا، میرا دل زخمی ہے، میں خود کو ٹھیک کرنے کا وعدہ کر چکا ہوں، اپنے ساتھ مزید زیادتی نہ کرنے کا عہد کر چکا ہوں، لیکن مجھ سے یہ نہیں ہو رہا۔ میں خود کو بے بس محسوس کرتا ہوں، اور جب ایسا محسوس کرتا ہوں تو دل کرتا ہے اس پورے گھر کو جلا کر راکھ کر دوں، ساری دنیا کو آگ لگا دوں۔ میں یہ نہیں کر سکتا پاپا، میں اتنا مضبوط نہیں ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو سکون ملے گا، میں کیسے پڑھوں؟ اس کا چہرہ آنکھوں میں فریم ہو کر رہ گیا ہے، اور میں کس منہ سے اللہ کے سامنے جاؤں؟ ایک لڑکی کی وجہ سے؟ اللہ کیا کہے گا کہ ویسے تو تم ساری زندگی میرے پاس نہ آ سکے، اور اب آئی بھی تو اپنی غرض لے کر۔ وہ شکست خوردہ سا لگتا تھا۔ یہی تو بات ہے بیٹے، اللہ کچھ نہیں کہتا، اللہ ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے۔ یہ تو لوگ ہیں جو شکوے کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، وہ تو سمیٹ لیتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے۔ اور تم سے کس نے کہا ہے کہ نماز کو سکون کے لیے پڑھو؟ نماز تو اطاعت کے لیے پڑھی جاتی ہے، سکون تو بونس ہے، جو اگر اس زندگی میں نہ بھی ملا تو اگلے جہان میں مل جائے گا۔ تم اس کے پاس جاؤ تو صحیح، وہ اپنے بندے کو سمیٹنا جانتا ہے، وہ اپنے بندے کو ہیل کرنا جانتا ہے۔ وہ نرمی سے سمجھا رہے تھے، ہارون غور سے ان کو سنے جا رہا تھا۔ مطلب سکون کے لیے نماز پڑھنا بھی اپنی غرض میں شامل ہوا نا؟ نماز صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس کے کسی بندے بندی یا پھر کوئی بھی اور کسی کے لیے بھی نہیں، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل درست، تم دعا مانگ سکتے ہو کسی کے لیے بھی، کچھ بھی، اس دعا میں سکون مانگ سکتے ہو، یا پھر وہ کام کرو جو اللہ کو پسند ہو، اس کے بندوں سے صلہ رحمی کرو، عاجزی اختیار کرو، اس کے سامنے جھکو، اس کو پکارو، وہ سکون دے گا ہارون۔ اللہ اپنے کمزور بندوں سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی ایک نارمل بندے سے۔ وہ خدا ہے، اس کے پاس ہمارے جیسے پیمانے نہیں ہیں، وہ ناپ تول نہیں کرتا، وہ شکوہ نہیں کرتا۔ یہ ہم انسان ہیں جو نیکیاں بھلا دیتے ہیں، وہ نہیں بھلاتا۔ پاپا آپ رستم سے زیادہ محبت کرتے تھے نا، کیونکہ وہ اسٹرانگ تھا؟ وہ عجیب سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ شاہد کی اس کے ہاتھوں پہ گرفت ڈھیلی پڑی تھی، ان کی آنکھوں میں کرب اتر آیا تھا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ چھڑوا کر اٹھنا چاہا، لیکن ہارون نے گرفت سخت کر دی تھی، وہ ان ہاتھوں کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ بس مجھے زیادہ پسند تھا، آخر کار انہوں نے بولنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کیوں؟ وہ بہت اسٹرانگ تھا، بہت ذہین بھی، وہ جہاں جاتا تھا میرا سر فخر سے اونچا کر کے آتا تھا۔ اس عمر میں بھی اس کو بات کرنے کا فن آتا تھا، وہ بہت پیارا تھا ہارون۔ ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، ان کی آواز بھیگ رہی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، رات میں جب گھر کو آتا تھا تب وہ میرے پیر دباتا تھا، وہ کہتا تھا پاپا آپ تھک جاتے ہوں گے نا؟ ہارون ہونٹ کاٹتے ہوئے اس کو سن رہا تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ ہر جگہ تمہیں پروٹیکٹ کرتا تھا، وہ تمہارا محافظ تھا، وہ بہت کیئرنگ تھا، مجھے اس سے محبت تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے تم سے پیار نہیں تھا ہارون، میں تم سے بھی اتنا ہی پیار کرتا تھا۔ اگر مجھے اس کی گریڈز خوش کرتے تھے تو تمہاری پینٹنگز مجھے لاجواب کرتی تھیں۔ رستم جینیس تھا، وہ ہر کام کر سکتا تھا، لیکن ایک کام جو اس سے نہیں ہوتا تھا وہ پینٹ کرنا تھا، اس سے ایک سیدھی لکیر تک نہیں کھینچی جاتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تم کیوں اسے چڑھنے لگے۔ ہارون نے دانت پہ دانت جما کر ضبط کرنے کی کوشش کی۔ تم کب اس سے انسیکیور فیل کرنے لگے؟ میں کچھ نہیں جانتا، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ رستم تم سے بہت محبت کرتا تھا۔ ہارون اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور شاہد کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ان کے ہاتھوں پہ گرفت مزید سخت کی تھی، تمام ہمت مجتمع کی تھی، اور تھوڑی دیر بعد جب بولا تو اس کی آواز میں بس تکلیف تھی۔ پاپا میں نے رستم کو نہیں مارا تھا، وہ ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ وہ ایک حادثہ تھا، میں نے اس کو جان بوجھ کر نہیں مارا تھا۔ وہ لفظ توڑ توڑ کر ادا کر رہا تھا۔ بالآخر اس نے 14 سال بعد یہ راز کھولنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ شاہد نے زخمی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، اس وقت ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی، کرب تھا۔ ہارون کا سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ ہارون چپ ہو جاؤ بیٹا، اس بات کو یہیں دفن کر دو پلیز۔ انہوں نے ہاتھ چھڑا کر اٹھنا چاہا، جب ہارون نے جلدی سے ان کے ہاتھ دوبارہ تھام دیے۔ پاپا بس آج مجھے سن لیں، میں اس راز کے بوجھ تلے دبتا جا رہا ہوں، یہ مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے، یہ مجھے ہانٹ کر رہا ہے، خوف زدہ کر رہا ہے، مجھے اس سے آزاد کر دیں۔ یہ خوف، یہ انسیکیورٹی، اس کو میرے دل سے نکلنے دیں، مجھے سنیں پلیز۔
وہ جیسے التجا کر رہا تھا۔ شاہد نے خاموشی سے ایک بار پھر اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں لیے تھے۔ وہ سننے کو تیار تھے۔ ہارون نے بتانا شروع کیا تھا، ان دونوں باپ بیٹے کو یہیں چھوڑ کر ہم ذرا دیر کو اس گھٹن زدہ دوپہر میں واپس چلتے ہیں۔ وہ دونوں اس وقت اپنے والد کی اسٹڈی میں کھیل رہے تھے، چونکہ آج نوال اور شاہد گھر پہ نہیں تھے اور گھر میں بس ملازم ہی تھے۔ تبھی ان دونوں کو یہاں آنے کا موقع مل گیا تھا۔ 10 سالہ ہارون ایک ایک دراز کھول کر چیک کر رہا تھا جب اس کی نظر ایک دراز میں رکھی پسٹل پہ پڑی۔ اس کی آنکھوں میں چمک اتر آئی تھی۔ اس نے فوراً وہ پسٹل اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ رستم، یہ دیکھو مجھے کیا ملا ہے، وہ جوش سے اپنے بھائی کو بتانے لگا تھا۔ رستم جو کسی کھیل میں مصروف تھا مڑ کے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر فوراً اٹھ کے اس کے پاس آیا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں فکر تھی۔ اس میں اور ہارون میں بس آنکھوں کے رنگ کا ہی فرق تھا۔ ہاری، یہ پسٹل ہے، اس سے تمہیں ہارم ہو سکتا ہے، لیو اٹ، اس کو یہیں پہ واپس رکھ دو اور چلو ہم باہر گارڈن میں کھیلیں گے۔ وہ اس کا ایک ہاتھ پکڑتے ہوئے کہہ رہا تھا، نو آئی لائک اٹ، میں اس سے کھیلوں گا، تمہیں پتہ ہے اس سے صرف مانسٹرز کو ہارم پہنچتا ہے، اچھے لوگوں کو نہیں۔ نہیں ہاری، میں تمہیں اس سے نہیں کھیلنے دوں گا، اسے مجھے دے دو، لاؤ جلدی سے دو مجھے۔ اس نے ہارون کے ہاتھوں سے پسٹل لینی چاہی تھی۔ ہارون بدک کر پیچھے ہٹا تھا۔ رستم، ڈونٹ یو ڈیئر ٹو ٹچ می، میرے پاس مت آنا، میں اسی کے ساتھ کھیلوں گا، سمجھے تم؟ اور اگر تم نے اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تو میں اس سے تمہیں ماروں گا۔ وہ ہمیشہ کی طرح غصے میں آ چکا تھا۔ ہاری، میں تمہارا بھائی ہوں، تمہارا پروٹیکٹر، گیو اٹ ٹو می، یہ اچھی چیز نہیں ہے، تمہیں اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر ہارون سے پستول لینے کی کوشش کی تھی۔ ہارون اب نیچے بیٹھ گیا تھا اور پستول اپنی گود میں رکھ کر ٹانگوں کو پیٹ سے لگا لیا تھا۔ اس نے جب کوئی چیز نہیں دینی ہوتی تھی تو یہی کرتا تھا۔ رستم بھی اس کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا تھا اور اس سے پستول چھیننے کی تگ و دو کر رہا تھا۔ اسی چھینا جھپٹی میں کب ہارون نے پستول کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کب فائر کیا اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کو ہوش تب آیا جب اس نے اپنے بھائی کو، اپنے پروٹیکٹر کو بن آب کی مچھلی کی طرح تڑپتے دیکھا۔ گولی سیدھا اس کی پیشانی بھی لگی تھی، خون ابل ابل کے نکلتا سیدھا ماربل کے فرش کو گیلا کر رہا تھا۔ ہارون پھٹی پھٹی نظروں سے چند لمحوں تک اپنے بھائی کو تڑپتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر گرتا پڑتا اس کے پاس آ گیا تھا۔ چونکہ شاہد حسین کی اسٹڈی ساؤنڈ پروف تھی، اس لیے باہر کام کرتے ملازمین کو کچھ خبر نہ ہو سکی۔ اس کو دیر ہو چکی تھی۔ رستم کا وجود بے جان ہو چکا تھا، بالکل ساکت، ٹھنڈا۔ رستم میرے بھائی، آر یو اوکے؟ اس سے صرف مانسٹرز مرتے ہیں، تم نہیں مر سکتے۔ اٹھو پلیز، پاپا آ گئے تو ہمیں ڈانٹ پڑے گی۔ اٹھو پلیز، دیکھو میں اب اس سے نہیں کھیلوں گا، پاپا کو مت بتانا، اٹھ جاؤ یار پلیز، بھائی ہو نا میرے، اٹھو۔ اسی وقت شاہد حسین نوال کے ساتھ وہاں داخل ہوئے تھے۔ میں نے تم دونوں کو منع بھی کیا تھا یہاں کھیلنے۔ ان کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ بے اختیار پیچھے ہٹے تھے، جبکہ نوال چیخنا شروع ہو چکی تھیں۔ شاہد نے فوراً آگے بڑھ کر رستم کو اپنے بازو میں اٹھا لیا تھا، لیکن دور کہیں وہ جانتے تھے کہ دیر ہو چکی ہے۔ اب ہم واپس حال میں آتے ہیں۔ وہ ذرا دیر کو چپ ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جبکہ شاہد حسین کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں۔ پاپا، مجھے اس وقت یہی لگتا تھا کہ گن سے بس مانسٹرز مرتے ہیں، مجھے نہیں پتہ تھا کہ گن سے نکلی ہوئی گولی کسی کے اعمال یا کردار نہیں دیکھتی، وہ کسی کی اچھائی برائی نہیں دیکھتی، وہ بس جسم دیکھتی ہے اور اس جسم کو چیرتی ہوئی نکل جاتی ہے۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا اور اب بھی وہ ڈرا ہوا لگتا تھا۔ مجھے نہیں پتہ تھا وہ مر جائے گا، آپ نے کہا تھا گن سے بس مانسٹرز مرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ایک دفعہ ہم کوئی فلم دیکھ رہے تھے، ہم سب تھے، پوری فیملی، اس فلم میں ایک آدمی کو گولی لگی تھی، میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ پاپا کیا وہ مر گیا ہے؟ یاد ہے آپ نے کیا کہا تھا؟ شاید نے پریشانی سے اس کو دیکھا تھا، ان کو کچھ یاد نہیں تھا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہارون کو ان کا جواب سننا بھی نہیں تھا۔ آپ نے بولا تھا وہ نہیں مرے گا کیونکہ وہ اچھا آدمی ہے، میں نے پوچھا تھا پھر یہ خون کس کا ہے جو اس کے جسم سے نکل رہا ہے؟ آپ کو یاد ہے آپ نے کیا کہا تھا؟ وہ ان کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ شاہد نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پاپا، آپ نے کہا تھا وہ خون نہیں ہے، وہ ریڈ کلر کا پینٹ ہے، وہ ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے رستم کا خون بھی خون نہیں لگا پاپا، وہ مجھے پینٹ لگا تھا، سرخ کلر کا پینٹ۔ مجھے لگا تھا وہ بھی اس فلم والے آدمی کی طرح مرے گا نہیں، کیونکہ رستم تو اچھا تھا نا، اور گنز تو بس مانسٹرز کو مارتی ہیں۔ شاہد کو لگا تھا جیسے کسی نے ان کو کھینچ کر تھپڑ دے مارا ہو۔ وہ شاکڈ تھے، بالکل شاکڈ۔ ہارون بھی خاموش ہو گیا تھا، لیکن بس چند لمحوں کے لیے۔ اس نے ایک بار پھر بولنا شروع کیا تھا۔ میں ہمیشہ سے اس بارے میں بات کرنے سے ڈرتا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا اگر آپ کو سب بتا دیا تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ میں بہت ڈر گیا تھا پاپا، میری آنکھوں میں رستم کا وہ آخری چہرہ حفظ ہو کے رہ گیا تھا۔ ایسے میں جب بھی آپ مجھ سے اس دن کے واقعے کا پوچھتے تو میں توڑ پھوڑ کرتا تھا، چیختا چلاتا تھا، اور آپ اس ٹاپک کو وہیں بند کر دیتے تھے۔ ماما ایک بیٹا کھو چکی تھیں، دوسرا نہیں کھونا چاہتی تھیں، اس لیے وہ مجھ سے کچھ نہیں پوچھتی تھیں۔ میں اس وقت سے ڈرا ہوا ہوں پاپا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو شاہد کے ہاتھوں پہ گر رہے تھے۔ وہ رک رک کر بول رہا تھا۔ میں نے اپنے خوف کو باہر نہیں نکلنے دیا، یہاں تک کہ وہ ایک بیماری بن گیا اور مجھے ڈرانے لگا۔ مجھے اس خوف سے نکلنا ہے پاپا، یہ مجھے مار رہا ہے، میں تھک گیا ہوں اس بوجھ سے۔
وہ بری طرح روتے ہوئے بول رہا تھا۔ شاہد اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے ساتھ اسی گھاس پہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے نرمی سے اپنے ہاتھ سے اس کی گرفت سے آزاد کیے تھے۔ ہارون نے خوف زدہ نظروں سے ان کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کرب اتر آیا تھا۔ اس سے لگا تھا وہ اب ان ہاتھوں کو کبھی نہیں تھام سکے گا۔ ہارون، میں تمہارا باپ ہوں۔ میں اس وقت سے لے کر اب تک تمہارے اسی خوف کو نکالنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا تھا اس دن جو کچھ بھی ہوا وہ ایک حادثہ تھا۔ میں تم سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سچ تو اسی روز جان لیا تھا۔ پتہ ہے کیسے؟ وہ نرم لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ کیسے؟ بے اختیار اس کے منہ سے پھسلا تھا۔ تمہاری پینٹنگ سے، وہ جو تم نے رستم کے جانے کے بعد بس چند آخری پینٹنگز بنائی تھیں۔ تمہیں شاید یاد نہ ہو، لیکن مجھے یاد ہے تم جو کچھ دیکھتے تھے اس کو پینٹ کرتے تھے۔ تم نے اس رات بھی پینٹنگز بنائی تھیں۔ ہارون، میں نے دیکھی تھی وہ پینٹنگز۔ ساری غلطی تمہاری نہیں تھی، میری بھی غلطی تھی۔ میرے گھر میں 2 کم سن بچے تھے۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں اپنی گن تمہاری پہنچ سے دور رکھتا، یا پھر میں گن لاک کر کے رکھتا۔ دراصل غلطی ہم دونوں کی نہیں، یہ بخت تھا۔ ہارون، رستم اور ہمارا ساتھ اتنا ہی لکھا تھا۔ ہارون حق تک سا ان کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ رونا بھول چکا تھا۔ وہ پینٹنگز جھوٹی یا خیالی بھی ہو سکتی تھیں۔ اس نے نظریں چرائیں تھیں۔ شاید اس سارے وقت میں پہلی بار مسکرائے تھے۔ تم نے کبھی خیالی پینٹنگز نہیں بنائی ہارون شاہد۔ تم ہمیشہ وہی بناتے تھے جو تم ایکسپیرینس کرتے تھے، یا پھر جو اپنے سامنے ہوتا دیکھتے تھے۔ تم نے اس رات کے بعد پینٹ کرنا چھوڑ دیا۔ میں تمہاری پینٹنگز کو بہت مس کرتا ہوں۔ آخر میں ان کا لہجہ اداس ہو گیا تھا۔ پاپا، اس واقعے کے بعد سے مجھے ہر رنگ سرخ نظر آتا ہے۔ جب رنگ اپنی ترتیب پہ آ جائیں گے میں پھر سے پینٹ کرنا شروع کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ نہیں کر سکتا۔ شاہد حسین بغیر جواب دیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا تھا۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ اندر چل کر کھانا کھائیں یا تم نے ابھی مزید رونا ہے؟ اس نے خاموشی سے اپنے سامنے پھیلا ہاتھ تھام لیا۔ اب اسے اس ہاتھ کے چھوٹنے کا خوف نہیں تھا۔ اس کے سینے سے راز کا بوجھ ہٹ چکا تھا۔ اب وہ اس کو مزید ہانٹ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خود کو کافی ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ نا کافی ان کے کریکٹر اسٹرانگ دکھائے گئے ہیں، اور یہ مطلب چیزیں میں نوٹ کری ہوں نا۔ اور یہ ایک چیز نوٹ کری ہوں کہ سب کے جو پیرنٹس ہیں وہ ان کا بہت ساتھ دیتے ہیں۔ حالے کے فادر اس کے ساتھ کتنے اچھے ہیں، مطلب کتنے اچھے سے اس سے بات کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہارون کے فادر کتنے اچھے ہیں، اس کے کتنا خیال رکھ رہے ہیں۔ اچھا، عمر حیات اس کا بھائی نہیں، مجھے لگ رہا تھا اس کا بھائی ہوگا۔ نہیں، وہ اس کا بھائی نہیں، اور وہ بہت چھوٹا بچہ لے کے آتی ہیں۔ نوزائیدہ بچے بہت چھوٹے بچے کو کہتے ہیں نا۔ اور وہ دیکھو نا، اس کو نہیں ہوتا کینسر، وہ اس کو پھنسایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اب کیا وہ امریکہ میں ہی رہیں گی یا پھر واپس آ کے اپنا کیس لڑے گی؟ اچھا، عمر حیات کی ابھی تک وہ بچپن والی باتیں بتا رہے ہیں، ابھی تک اس کی جوانی نکل کے سامنے نہیں آئی۔ میں وہ اس کا ویٹ کر رہی ہوں، اس کی جوانی کا نہیں، مطلب اس کی کہانی کا، وہ کب حالی کی لائف میں آئے گا۔ اور حالے اور سفیر اور بیچاری مہرما، وہ اتنا اس کو پسند کرتی ہے سفیر کو۔ اچھا جی، دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔